السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے کوئی تعویذ ہو رد بلا کا۔ ناول کی رائٹر ہیں سمیرہ یونس ہارون۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ اپنی رہائش گاہ سے 10 منٹ کے پیدل سفر پر واقع اس جھیل کنارے شام سمے آنا اس کا معمول تھا، اور پچھلے 9 دنوں سے یہ شعر نو کے زباں پر آنا بھی جیسے معمول بن گیا تھا۔ کوئی تعویذ ہو رد بلا کا، محبت میرے پیچھے پڑ گئی ہے۔ اس براؤن ریشمی بال، براؤن ہی آنکھیں اور سنہری رنگت والے اس دیوتاؤں جیسے وجیح شخص کو پچھلے 9 روز سے ایثار مصطفیٰ اسی جھیل کنارے دیکھتی چلی آ رہی تھی، مگر پچھلے 9 روز سے ہی اس شخص پہ اس کی نگاہ جاتے ہی بغیر کسی ارادے، بنا کسی شعوری کوشش کے بے اختیار یہ شعر اس کے ذہن کے قفس میں کسی شہاب پنچھی کی طرح پھٹ پڑانے لگتا تو وہ اپنے اختیار، ارادے اور کوشش سے دل ناداں کو بہلاتی۔ ایثار مصطفیٰ، حسین صورتیں سبھی کو دلکش لگتی ہیں، سو اگر تم بھی متاثر ہو گئی ہو تو یہ کوئی ایسی انوکھی بات نہیں کہ اسے محبت کا نام دے دیا جائے۔ محبت کا زہر جینا دو بر کر دے گا۔ اس اندیشے کے تحت وہ پچھلے 9 دن سے اس جادو کے توڑ کے لیے یہی ایک منتر پڑھتی آ رہی تھی، سو اس وقت بھی پڑھ ڈالا اور نگاہیں خدا کے اس شہکار سے ہٹ کر اپنے ارد گرد پھیلے حسین مناظر سے حظ اٹھانے لگی۔ اس ایک بات کا تو تمہیں اعتراف کرنا ہی پڑے گا ایثار، اس کے اندر کوئی بولا تھا۔ اس جھیل کا حسن بھی اس دیوتا کے آگے مانند پڑ جاتا ہے۔ گزرے 9 دنوں کی طرح آج بھی اس نے اپنے اندر سے اٹھتی اس آواز پر گہری سانس بھری تھی۔ اسے انکار ہو سکا نہ اعتراف۔ انکار کی صورت میں اپنی بات ثابت نہ کر سکنے کا اندیشہ تھا، اور اعتراف اس منتر کے اثر کو زائل کر دیتا جو وہ پچھلے کئی روز سے محبت کے جادو کے توڑ کے لیے پڑھتی آ رہی تھی۔ عجب بے بسی سی بے بسی تھی۔ سر جھٹک کے وہ جھیل کے اس حصے کی سمت بڑھنے لگی جہاں رکھی بینچ پر بیٹھ کر پانی سے الوداعی مصافحہ کرتی سورج کی کرنوں کا نظارہ کرنا اب اس کی ایسی پختہ عادت بن گئی تھی جو بڑی دقتوں سے چھوٹ پاتی۔ وہ حسن مجسم، سر پر پی کیپ پہنے، دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے، اپنی بری آنکھیں نیلی جھیل پہ جمائے، درخت سے اسی جگہ ٹیک لگائے کھڑا تھا جہاں اس نے اسے اول روز دیکھا تھا۔ اپنی مخصوص جگہ پر پہنچ کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اور یہ پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی پچھلے 9 روز سے غیر محسوس طریقے سے عادت کا حصہ ہی بنتا جا رہا تھا۔ وہ شخص اب اس سے اتنے فاصلے پر تھا کہ جہاں سے صورتیں واضح دکھائی نہ دیں۔ مجھے اب یہ اپنی مخصوص جگہ بدل لینی چاہیے اور کسی ایسی جگہ کو چننا چاہیے جہاں سے اس کی صورت واضح دکھے۔ اپنی مخصوص جگہ بیٹھتے ہوئے اس کے دل میں خیال ابھرا، حالانکہ وہ گزر کے اس کے پاس سے ہی جاتی تھی۔ ایثار مصطفیٰ، جادو بڑا زورآور ہے اور اس کے کانٹے کے منتر میں دم نہیں، سو کچھ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو اس سحر کے اثر کو زائل کر کے کسی بھی ممکنہ خطرے سے بچا لے۔ اس کے پاس سوچنے کے لیے اتنی باتیں ہوتی تھیں کہ بعض اوقات کئی اہم باتوں پر دھیان دینے کی باری ہی نہیں آ پاتی تھی، سو اس وقت بھی وہ نہیں جان پائی کہ اس فقرے کی عمر بھی 9 دن ہے، مگر اس کے جواب میں نزول ہونے والے خیال کا آج پہلا روز تھا۔ ممکنہ خطرہ، بھلا محبت کا جادو چل جانے کی صورت میں ایسا کون سا نقصان ہوگا جو کانٹے کا منتر ضروری ٹھہرا ہے۔ اس نے دور کھڑے شخص پر نگاہ ڈالی۔ فاصلہ ہونے کے باعث اس کے نقوش واضح نہیں تھے، مگر ایثار مصطفیٰ کو اس کی صورت ازبر تھی۔ اس کے خد و خال انگریزوں سے مماثل تھے، وہ غیر ملکی تھا اور شاید غیر مسلم بھی۔ اس کے ظاہر حلیے اور مغربی نقوش سے ہر اجنبی یہی اندازہ لگاتا، اور وہ شخص اس کے لیے اجنبی ہی تو تھا، سو پھر قیاس کیوں کر باقی اجنبیوں سے جدا ہوتا؟ اگر یہ غیر ملکی، غیر مسلم بھی ہے تو یہ محبت مجھے خوار کر کے رکھ دے گی۔ لاحاصل محبت جی کا جنجال ہوتی ہے، اور محبت کے حصول کے لیے ہم مذہبی ازبر ضروری، سو لازم یہی ٹھہرا کہ اس ممکنہ خطرے سے خود کو بچا لیا جائے۔ جھیل میں کنکر پھینک کر وہ دائرے گننے لگی، 1 2 3۔ یوں بھی محبت کے معاملے میں میرے نصیب نے کب اتنا ساتھ دیا ہے کہ کسی قسم کی خوشگمانی کی گنجائش بھی نکلتی۔ اس نے گہری سانس بھر کے سوچا تو 4 برسوں کی دوری پر کھڑی مجتبیٰ مسعود کی آواز قریبی سے سنائی دی، جو اس نے ایثار کے خونی رشتوں کی بے حسی پہ گوش گزار کی تھی۔ ایثار، جن بے حس لوگوں سے تم محبت کرتی ہو نا، ان سے بدلے میں محبت کی خواہش تمہاری حماقت ہے۔ اسی حماقت کے سبب تم نے اپنی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ اب تمہیں خدا کا واسطہ ہے، اگر کسی سے محبت کرنے لگو تو مقابل سے بدلے میں محبت کی خواہش نہ رکھنا، یا پھر محبت ہی کسی ایسے شخص سے کرنا جس کے نزدیک تم پہلے ہی بہت اہم ہو۔ مجتبیٰ مسعود کی بہت پہلے کہی گئی بات اسے بڑی غلط وقت پر یاد آ کر بے کل کر گئی، جو اگر اس وقت یاد نہیں آتی تو وہ دل کو بہلانے کے لیے کوئی نہ کوئی پہلو ڈھونڈ ہی لیتی۔ اگر میں بدلے میں محبت پانے کی تمنا سے تائب ہو بھی جاؤں تو ایسے کئی اور معاملات بھی ہیں جو جینا دشوار کیے ہوئے ہیں۔ مجتبیٰ مسعود کی بات کے جواب میں اس نے کہا تھا۔
جانتا ہوں بخوبی۔ تمہارے ساتھ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ اسار مصطفیٰ کو خود اس سے زیادہ جاننے کا دعوے دار اب اس کی ذات کے متعلق تجزیہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ تم اکثر چیزوں کو جو ہے اور جیسا ہے کی بنیاد پر قبول کرنے کے بجائے کیوں ہے اور کیسے ہے کی کھوج میں نکل پڑتی ہو۔ سوچنا اور گہرائی میں اتر کر سوچنا جیسے خطرناک عارضے میں مبتلا ہو تم۔ مجتبیٰ نے مرض تشخیص کر کے اسے آگاہ کیا تھا اور اسار مصطفیٰ کی رگ رگ سے واقفیت کا دعوے دار بھلا غلط کیسے ہو سکتا تھا؟ 4 برس پہلے وہ اگر مجتبیٰ کی تشخیص کردہ بیماری کی حقیقت کو تسلیم نہیں بھی کر پائی تھی تو اس کے چند روز بعد ہی اسے قبول کرنا پڑا تھا کہ جب کھانے کی میز پر اس کی ممی بابا کے درمیان ہونے والی جھڑپ نے اسے افسردگی کی انتہاؤں پر پہنچا دیا تھا۔ یہ جھڑپ کوئی نئی بات تو نہیں تھی، یہ تو روزمرہ کی ان کی جیسے کوئی ڈیوٹی تھی جسے دونوں ہی کسی فرض کی طرح پوری ذمہ داری سے نبھاتے تھے۔ نئی بات تو یہ بھی نہیں تھی کہ دونوں ہی غصے کی انتہا میں جہالت کے پاتال میں اتر کر ایک دوسرے کی کردار کشی میں سبقت لے جانے کی دھن میں بے قابو ہو رہے تھے۔ مگر یہ قصہ ضرور نیا تھا کہ بابا نے ایک دم ضبط کھوتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر رکھی تیز دھار چھری ممی کی طرف پھینکنی چاہی تھی۔ وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہو بھی جاتے اگر جو مجتبیٰ سرحد سے اٹھ کر انہیں قابو نہ کرتا۔ اس صورتحال پر زہرا اور ابراہیم نے فقط چند لمحوں کے لیے نگاہ اٹھا کے دیکھا تھا اور دوبارہ پلیٹ پر جھک گئے۔ ان دونوں کے پاس اس سارے ڈرامے کے لیے کوئی وقت نہیں تھا۔ اس نے نہایت دل گرفتگی سے یہ سارا منظر دیکھا اور پھر اداسیوں میں گھر کے سوچا، یہ تو روز کا قصہ ہے تو میرا دل اس کا عادی کیوں نہیں ہو پاتا؟ میرا من کیوں برسوں سے اس گھر کے امن کے ناممکن قیام کے لیے ہمکتا ہے؟ جتنی محنت کوشش یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں کرتے ہیں، اگر اس سے نصف جدوجہد خود کو اچھا ثابت کرنے میں کریں تو زندگی اتنی بیزار ہو نہ اتنی دشوار۔ مایوسی اور قنوطیات کا دورہ آج پھر پڑا تھا۔ مجتبیٰ بابا کو لے کر ان کے کمرے کی سمت بڑھ گیا تھا۔ کچھ لمحوں بعد ممی نے بھی بڑبڑاتے ہوئے ڈائننگ روم چھوڑ دیا۔ اس نے چمچ پلیٹ میں رکھا اور پلیٹ دور کھسکائی۔ کھانے سے دل اچاٹ تو جھگڑے کی ابتدا سے ہی ہو گیا تھا۔ ڈائننگ روم اس وقت جنگ کے بعد کا منظر پیش کر رہا تھا۔ بابا ممی پر چھری کا وار کرنے کی کوشش میں ٹیبل پر رکھی سویٹ ڈش کے علاوہ پانی کا جگ بھی گرا چکے تھے جسے اب ملازمہ سمیٹ رہی تھی۔ اس نے لاتعلقی سے ڈنر کرتے اپنے بھائی ابراہیم اور بہن زہرا کو ایک نظر دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ الہی، میرے والدین کی فضول ضد کہاں جا کے رکے گی؟ بڑی ضبط کے باوجود بھی ایک موتی پلک پر آ ٹھہرا تھا۔ بابا سے خلا کا مطالبہ کر کے ممی اپنی حق مہر کی رقم گنوانا نہیں چاہتی تھی اور بابا ممی سے انتہائی حد تک بیزار ہو چکنے کے باوجود اگر ممی کے دل میں پلتی خواہش کو پورا کر دیتے تو انہیں حق مہر کے 5 لاکھ دینے پڑتے، مگر کروڑوں کا کاروبار کرنے والے بابا کے لیے 5 لاکھ کی ادائیگی کیوں مسئلہ بنی ہوئی ہے؟ وہ اس سوال کے متعلق سوچتی تو جواباً ضد اور انا کے سوا کوئی تیسرا لفظ اس حوالے سے ذہن میں جگہ نہیں بنا پاتا تھا۔ ضد اور انا کی اس دوڑ میں ہارنا کوئی بھی نہیں چاہتا تھا، تو ممی گھر چھوڑنے کے بجائے دن میں 3 بار تو کم از کم ضرور بابا کو اپنی صورت دکھاتی تھی، کیونکہ بابا نے ان سے کہہ رکھا تھا کہ مجھے تمہاری صورت سے نفرت ہے، اپنی شکل ذرا کم ہی دکھایا کرو۔ اسی لیے وہ بابا کو زیادہ سے زیادہ نہ صرف اپنے درشن کراتی تھی بلکہ ہر بار سامنا ہونے پر اپنی زبان کی کرامات بھی ضرور دکھاتی تھی۔ وہ بابا کو اتنا زج کر دینا چاہتی تھی کہ وہ اپنی شکست تسلیم کر کے اور ان کا کہا مطالبہ مان کر انہیں فاتح قرار دے دیں، لیکن بابا میں بڑا اسٹیمنا تھا۔ وہ ممی کی حرکتوں سے زج ہو جانے کے بعد بھی ان کا ان کہا مطالبہ ماننے پر رضامند تھے نہ اپنی ہار، مگر شاید بابا اب ہارنے لگے ہیں۔ آج جس طرح انہوں نے ضبط کھو دیا، اس سے لگتا ہے وہ اب ممی کا وجود زیادہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ کمرے میں گھٹن کا احساس جاگ اٹھا تھا۔ اس نے بے چین ہو کر کھڑکی کھول دی اور آسمان پر تیرتے بادلوں سے شیر بالو اور جولاہا بنانے لگی۔ یا پھر شاید ممی ہی ہار مان لیں، آخر بابا نے ان پر قاتلانہ حملہ کیا جو کامیاب بھی ہو سکتا تھا۔ بادلوں کا گھوڑا چاند پر سوار ہوا تو چاندنی چند لمحوں کے لیے قید ہوئی۔ اگر جو حملہ کامیاب ہو جاتا تو اس سے آگے سوچ کے ساتھ سانس بھی رک جاتی تھی۔ اس نے زور سے سر جھٹکا۔ یہ بھی مقام شکر ہے کہ مجتبیٰ آج ڈنر کے لیے یہاں رک گیا تھا، ورنہ بابا کو بروقت ان کے ارادے سے باز رکھنا کیسے ممکن ہو پاتا؟ بادلوں کا گھوڑا چاند سے اترا تو چاندنی بھی آزاد ہو کر چاروں اور پھیل گئی، مگر چند پل کے لیے ہی۔ اس کے پیچھے بادلوں کی پری سواری کے لیے تیار کھڑی تھی، اور یہ بھی سچ شکر کہ پھپھو ان دنوں دادوں سے ملنے راولا کوٹ گئی ہیں، اگر جو یہیں ہوتی تو مجتبیٰ کی یہاں موجودگی ممکن نہیں تھی۔ وہ آفس سے واپسی پر ہمیشہ سب سے پہلے اپنی صورت اپنی ماں کو ہی دکھانے میں آسودگی محسوس کرتا تھا۔ پری نے چاند کی سواری چھوڑی تو چاروں اور پھیلی ٹھنڈی چاندنی میں اس نے ابراہیم اور زہرا کو پورچ کی طرف بڑھتے دیکھا، خوش باش، شاد مگن سے، فردہ کی کسی بھی قسم کی فکر سے آزاد، ہنسی قہقہے کی مالا چھپتے ہوئے جو ہوگا دیکھا جائے گا کا زندہ اشتہار۔ یہ بھی خوب زندگی جی رہے ہیں، کسی بھی پریشان کن بات کو زیادہ اہمیت دیے بغیر، مگر میرے لیے ایسی زندگی جینا کیوں دشوار ہے؟ کھڑکی سے آسمان کی وسعتوں پر نگاہیں جمائے گویا وہ خدا سے استفسار کر رہی تھی، شاید اس لیے کہ میں گہرائی میں اتر کر سوچنے جیسے خطرناک عارضے میں مبتلا ہوں۔ جواب میں بے اختیار ہی اسے مجتبیٰ کی کئی بات یاد آئی تو وہ مسکرا دی۔ خدا جانے یہ بندہ اس قدر درست اندازے کیسے لگا لیتا ہے۔ اس نے تسلیم کیا اس کی صلاحیت کو بھی اور اپنے عارضے کو بھی۔
گوتم بدھ کے گیان دہان میں اگر خلل نہ پڑے تو میں اندر آ جاؤں۔ مجتبیٰ نے کمرے میں داخل ہو جانے کے بعد اجازت طلب کی اور آ کر مصری کے سرانے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس نے پلٹ کر ایک نظر مجتبیٰ کو دیکھا اور اس کی مخالف سمت میں مصری کی پائنتی پیٹ گئی۔ بابا کے انداز سے لگتا ہے کہ اب وہ کسی حتمی فیصلے تک پہنچ کر ہی رہیں گے۔ دل میں پلتے خدشے کو اس نے زبان دے دی۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس نے گہری سانس لے کر کندھے اچکائے۔ ویسے ماموں کہہ رہے تھے وہ اب تک یقیناً کسی فیصلے تک پہنچ چکے ہوتے، مگر کوئی وجہ ہے جو انہیں روکے ہوئے ہے۔ اپنے دونوں بڑے بچوں کو وہ کافی سمجھدار سمجھتے ہیں، جو اپنے والدین کی چپکلش کا کوئی اثر نہیں لیتے، مگر ایثار مصطفیٰ کی وجہ سے وہ اپنے ضبط کو بہت آزماتے ہیں۔ وہ اسے کسی صورت دکھی نہیں کرنا چاہتے۔ مجتبیٰ مسعود نے اس کو کسی قسم کے برے خیال سے بچانے کی کوشش کی تھی، خدا جانے کامیاب یا ناکام۔ اس نے بغور ایثار کی صورت دیکھی۔ اچھا، طنزیہ ہنسی کے ساتھ اس نے سر جھٹکا۔ اس کے والدین اپنی اولاد کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ اس ایک بات پر اعتبار شاید وہ اس وقت بھی نہ کرے جب اس بات کی سچائی میں کوئی شک نہ ہو۔ میں چند دنوں میں امی کو لینے راولا کوٹ جا رہا ہوں، وہ کہتے ہوئے لب بھینچ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم چلو گی؟ مجتبیٰ نے استفہامیہ نگاہیں اس پر جمائیں۔ طبیعت پر عجب بیزاری سی طاری رہتی تھی، دل بہلنے پہ کسی طور آمادہ ہی نہیں تھا، تو اس نے انکار کرنا چاہا۔ میری بات مانو، چلی چلو۔ اس نے ایثار کا ارادہ بانپتے ہوئے مشورہ دیا۔ بیکار فکروں سے دور ہوگی تو وہاں تمہارے دن یہاں سے بہتر گزریں گے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ وہاں پرسکون رہا کرتی تھی، ٹینشن زدہ ماحول سے دور رہنے کی وجہ سے بھی اور دادوں کی پرشفقت اور مہربان وجود کے زیر سایہ ہونے کے سبب بھی، مگر پھر بھی دل یوں لمحوں میں رضامند ہو جانے پر متحمل تھا، سو وہ اتنی جلدی حامی کیسے بھرتی؟ اوہ گوتم بدھ، وہ زچ ہوا اس کے اتنا سوچنے پر۔ میں تمہیں یوں ہی تو گوتم بدھ نہیں کہتا، اتنا غور و فکر تو کوئی ماں اپنی بیٹی کا رشتہ آنے پر بھی نہیں کرتی ہوگی۔ اس کے چڑھنے پر وہ ہنس دی۔ جب کوئی فیصلہ کر لو تو مجھے آگاہ کر دینا، میں چلا۔ وہ ہنوز چڑھا ہوا تھا، اور پھر دادوں کی شفیق بہوں میں سماتے ہوئے اور پھپھو سے پرخلوص پیار وصول کرتے ہوئے اس نے سوچا، بابا اس فیملی کا حصہ ہوتے ہوئے ان سے اتنے مختلف کیوں ہیں؟ بقول دادوں کے دادا بھی محبتوں کے معاملے میں دوسروں کو مکروز کر دیا کرتے تھے، تو پھر بابا کیوں حقدار کو بھی محبت خیرات کی مانند دیتے ہیں؟ ان سوالات کے جوابات اسے نہ پہلے کبھی مل سکے تھے نہ اس وقت، مگر اس کے باوجود اس نے اتنا ضرور محسوس کیا تھا کہ اس کے لیے راولا کوٹ کی فضا میں افسردگی اور ٹینشن کا تناسب کراچی کے مقابلے میں کافی کم تھا۔ سنو، تم نانی امی کے پاس مستقل رہنے کا فیصلہ کر لو، شاد رہو گی۔ یہ بات اگلی شام وہ جھیل کنارے اس کے ہم قدم چہل قدمی کرتے ہوئے اور اسے تر و تازہ دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ انٹر تمہارا تمام ہوا، اب گریجویشن یہیں کسی اچھے کالج سے کر لینا۔ وہ کس طرح خوش رہ سکتی ہیں؟ اس بات کے متعلق سوچنا اور کوشش کرنا مجتبیٰ کی آرزو بنتی جا رہی تھی۔ مجتبیٰ ووٹنگ کریں؟ اس کا مشورہ مناسب لگنے کے باوجود وہ اپنی عادت کے مطابق فوری فیصلہ نہیں کر پائی، سو بات بدل کر اس نے مجتبیٰ کا دھیان بھی اس طرف سے ہٹانا چاہا۔ مجتبیٰ اس کی اس کوشش پہ ہنس دیا، اور اگر تم میرا مشورہ مان لو گی تو میرا وجدان کہتا ہے کہ تم نانا ابو کی طرح روز اس خوبصورت جھیل کو خراج تحسین پیش کرنے ضرور آؤ گی، کہ اس کی دلکشی تمہاری قلب دور کرنے کا سبب ثابت ہوگی۔ اس کی دادا عمر کے اس حصے میں جب ناتوانی جسم کا اضافی عضو بن جاتی ہے، اپنے سارے کاروبار کی ذمہ داری بیٹے مصطفیٰ شاہد کو سونپ کر فارغ ہوئے، تو ڈپریشن نے کسی انچاہے وجود کی طرح ان کے اندر گویا ڈیرا ہی جما لیا۔ اپنے ڈاکٹر دوست کے مشورے پر جب وہ تبدیلی آب و ہوا کی غرض سے راولا کوٹ پہنچے، تو بنجوسا جھیل نے انہیں اپنے سیر میں جکڑ کر گویا عمر قید کی سزا سنا دی۔ پھر وہ کبھی لوٹ کر کراچی نہیں جا سکے۔ جھیل کے قریب خوبصورت گھر کی تعمیر اور بلا ناغہ جھیل کی سیر ڈپریشن کا بہترین علاج ثابت ہوئی۔ یہاں کے شدید موسم نے قوت برداشت بڑھائی تو برف باری اور جمی ہوئی جھیل کا نظارہ بھی دشوار نہ رہا۔ عمر قید کی یہ خوبصورت سزا انہوں نے زندگی کی آخری سانس تک کاٹی اور اگلے جہاں کا رخت سفر باندھا، تو دادوں کو لگا کہ وہ بھی اب راولا کوٹ کی ہی عادی ہو گئی ہیں، اور اسی لیے شاید مجتبیٰ کو یقین ہو چلا تھا کہ ایثار بھی یہاں خوش رہے گی۔ اس نے مجتبیٰ کا مشورہ مان لیا تھا، اور آج 4 برس بیت جانے کے بعد مجتبیٰ کی پیشگوئی بھی سچ ثابت ہو گئی تھی۔ وہ مطمئن رہنے لگی تھی۔ اس نے کلائی پر بندی گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ مغرب کی اذان میں وقت اتنا زیادہ نہیں تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آس پاس سیاحوں کی تعداد بتدریج کم ہو رہی تھی۔ اس نے کھنکیوں سے آپالو وہی دیوتاؤں کے جیسے حسن والا کی جانب دیکھا اور واپسی کی راہ پر قدم بڑھائے۔ وہ ماتھے پر ٹکے گوگلز شرٹ کے گربان میں اٹکا کر ہاتھوں سے بال سنوار رہا تھا۔ ایک چہرہ میری نگاہ میں ہے، کوئی یوسف ہے اور چاہ میں ہے۔ دل پھر منمانی پر اتر آیا تھا۔ اس نے سر جھٹکا، نگاہوں کا رخ بدلا اور اپنی راہ چل دی۔ محبت میرے پیچھے پڑ گئی ہے۔ دل کا دھیان پھر محبت میں اٹک گیا۔ اوف، تم خاموش کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس نے نگاہیں نیچے رکھے دل کو ڈپٹا۔ پیور بلیک کی خوشبو بتدریج قریب آ رہی تھی۔ اپنی راہ پر چلتے ہوئے وہ اس کے قریب سے گزری تھی۔ اسی وقت اس نے محسوس کیا کہ آپالو نے بھی واپسی کی راہ لی ہے اور اس کے پیچھے قدم بڑھائے ہیں۔
پیور بلیک کی مہک اس کے تعاقب میں چلی آ رہی تھی۔ ریسٹ ہاؤس کی بغلی راہ سے ہوتے ہوئے سرسبز پہاڑ سے گزر کر اور سڑک تک پہنچنے تک وہ کسی کے قدموں کی چاپ اپنے عقب میں سنتی آئی۔ پھر دفعتاً ایک آواز نے متوجہ کیا، ایکسکیوز می میم۔ وہ بے اختیار پلٹی۔ اس نے مجھے مخاطب کیا ہے۔ وہ بے یقین تھی، مگر اسے اس بات کا یقین تھا کہ یہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا فرد موجود نہیں، تو اسے یہ یقین کرنا ہی پڑا کہ وہ اسی سے مخاطب ہے۔ وہ مجھ سے ہوئے ہم کلام اللہ اللہ، اسے معروف گائیکا فریدہ خانم کی سی پکی سہیلی کی طرح یاد آئی۔ یہاں قریب ہی کہیں مسٹر جوزف کا گھر ہے، مگر میں راہ بھول گیا ہوں۔ آپ اگر رہنمائی فرما دیں تو عنایت ہوگی۔ شائستہ اردو، نرم لہجہ اور رہنمائی کی بات، اس کے حیران ہونے کے لیے کوئی ایک بات تو تھی نہیں، سو وہ جی بھر کے حیران ہوئی۔ انگریزی خدوخال، انگریزی وضع قطع اور اتنی بہترین اردو، پہلی حیران کن بات۔ اردو بولتے ہوئے اس کے لہجے پر انگریز ہونے کا بس گمان ہی گزرتا تھا، یقین میں نہ بدلنے والا شک۔ دوسری حیران کن بات، مسٹر جوزف کے گھر تک رہنمائی اور راہ بھول جانا، یہ ایک ایسی بات تھی جو اس کے لیے حیران کن ہونے کے ساتھ ساتھ کئی وجوہ کی بنا پر ناقابل قبول بھی تھی۔ پچھلے 17 روز سے کسی معمول کی طرح مخصوص راہ پر آنے والا شخص واپسی کی راہ کیسے بھول سکتا ہے؟ وہ متحیر تھی، اور راستہ اگر پیچیدہ ہو تب بھی یقین کی کوئی صورت نکل ہی آتی ہے۔ سڑک کی سیدھ میں چلتے ہوئے بائیں سمت پہلا موڑ مڑتے ہی دور سے دکھائی دینے والا خوبصورت کاٹیج نہ اتنی دور تھا، نہ ہی آڑی ٹیڑھی گلیوں میں آباد کہ راستہ بھٹکنے کا اندیشہ ہو۔ اس کے چہرے پر حیرت کا تاثر باقی کسی بھی تاثر سے گہرا تھا۔ یہ شخص راہ بھٹک گیا ہے، کیا یہ بات ایسی ہے کہ اس پر اعتبار کر لیا جائے؟ وہ بے یقین تھی۔ بہت ممکن ہے کہ یہ شخص بھی آج محبت کے توڑ کا منتر پڑھ پڑھ کر بیزار ہو گیا ہو، اور آج بے بس ہو کر مجھ سے گفتگو کی چاہ میں یہ بہانہ بنا بیٹھا ہو۔ یہ دل اور اس کی خوش فہمیاں۔ اسے اپنے دل میں وارد ہونے والے اس اچانک خیال پر ہنسی آئی۔ کہاں تو محبت کا جذبہ مغلوب نہ ہو جانے کے لیے وظیفہ پڑھا جا رہا تھا، اور کہاں سیدھی سادی مدد کی درخواست کو بھی محبت کے معنوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ تم بھی نا ایثار، کبھی کبھی کمال کر جاتی ہو۔ اس نے اپنا ہی مذاق اڑایا۔ میں دراصل پچھلے کئی روز سے ریسٹ ہاؤس میں رہائش پذیر تھا۔ کل شب میرے نانا مجھے زبردستی اپنے گھر لے گئے۔ اب پہلی دفعہ میں ہی راستہ ذہن نشین کر لینا میرے لیے کافی دشوار ہے، کیونکہ میں اس معاملے میں کافی کن ذہن واقع ہوا ہوں۔ پلیز آپ مدد کر دیں۔ اس نے ایثار کے تاثرات سے خدا جانے کیا اندازہ لگایا تھا، جو اب سر کھجاتے ہوئے کسی قدر شرمندگی سے اپنی صفائی پیش کر رہا تھا۔ مسٹر جوزف نہ سماجی کارکن تھے، نہ ٹی وی پر آنے والی کوئی معروف شخصیت، جو وہ بنا اپنے ذہن پر زور دیے محض نام جان کر ہی شخصیت تک پہنچ جاتی، مگر وہ فقط نام جان کر ہی شخصیت تک پہنچ گئی تھی، کیونکہ بقول دادو دادا کی ان سے اچھی صاحب سلامت تھی، جس کے سبب دادو کی شناسائی بھی ہو گئی، جو اب دادا کی وفات کے بعد دور کی سلام دعا تک رہ گئی تھی۔ اس نے گردن ہلا کر رخ موڑا اور راستہ بتانے کا قصد کیا۔ میں ڈالاس سے آیا ہوں اور یہاں کشمیریوں کا مہمان ہوں۔ مہمان ہونے کی حیثیت سے میں آپ سے ایک درخواست کر سکتا ہوں۔ اس نے ایثار کا ارادہ بھانپتے ہوئے آج جانا کہا۔ ایثار کے کچھ کہتے لب باہم پیوست ہوئے اور سوالیہ نگاہیں اس کی جانب اٹھیں۔ آپ اگر راستہ بتانے کے بجائے میرے گھر تک کمپنی ہی دے دیں تو؟ اس نے سر کھجایا۔ جھجک کر کی گئی فرمائش شاید وہ اسی طرح سر کھجا کر ہی بیان کرتا تھا۔ ایثار نے گہری سانس فضا کے سپرد کی اور آگے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ بہت شکریہ۔ مسکرا کر اس نے ایثار کے پیچھے قدم بڑھائے۔ میں اتنی اچھی تو نہیں کہ کسی بھی اجنبی کی ایسی فرمائش بغیر کوئی عذر پیش کیے مان جاؤں۔ اپنے ہم قدم چلتے ہوئے شخص کو اس نے کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے سوچا، بہت بہتر ہوتا اگر جو میں کوئی بھی وجہ بیان کر کے سہولت سے انکار کر دیتی۔ وہ خاموشی سے نگاہیں جھکائے راستہ طے کرنے لگی۔ میرا نام ڈیوڈ ہے، امریکن نژاد ہوں، یہاں اپنے نانا سے ملنے آیا ہوں۔ اس نے مسکرا کر اپنا تعارف کرایا اور نگاہوں میں اور آپ کا سوال سموئے اس کی سمت دیکھا۔ ایثار نے اس کی مسکراہٹ کا جواب لبوں پر مسکان سجا کے ضرور دیا، مگر اس کی آنکھوں میں مچلتے تعارف کے سوال کو بہت خوبی سے نظر انداز کر کے نگاہوں کا رخ بدلا۔ محض تعارف ہی تو چاہ رہا ہے، سو کیا قباحت ہے جو تم اپنا تعارف نہیں کروا رہی؟ ڈیوڈ کی ہمراہی میں مسرور دل دماغ کے اس فیصلے پر تلملایا۔ اس شخص سے روابط کہیں جان کا عذاب نہ بن جائیں۔ اس نے ضدی دل کو سمجھانے کی بیکار سی صحیح کی، مگر وہ سمجھنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا۔ بدستور مچلنے لگا۔ دل کی ایک مانو تو وہ اپنی منواتا چلا جاتا ہے۔ اس کے قدم سست پڑنے لگے۔ اس کے برابر چلتا شخص جو اس کی خاموشی اور سنجیدگی کے باعث اب خود ہی خاموش تھا، ایثار کے سست پڑتے قدموں کے باعث اس سے 2 قدم آگے بڑھ گیا، اور اس سے اگلے قدم پر ہی وہ موڑ تھا جس کے مڑتے ہی انکل جوزف کا خوبصورت کاٹیج نگاہوں کے سامنے آ جاتا۔ ڈیوڈ ایثار سے قبل ہی وہ موڑ مڑ گیا اور اچانک ہی چونک کے پلٹا۔ ایثار متحیر سی موڑ پر ہی رک گئی۔ اس نے ایثار کی متحیر صورت دیکھی اور لب بھینجے۔ تو کیا یہ شخص راستہ نہیں بھولا تھا؟ تو کیا یہ شخص میرے اندازے کے مطابق واقعی آج جادو کے توڑ میں ناکام ہونے کے بعد یہ حرکت کر بیٹھا ہے؟ کیا واقعی؟ بیشتر اس کے کہ دل خوش گمانیوں کے محل تعمیر کرتا وہ بول اٹھا، یہ سچ ہے کہ میں راہ بھول گیا تھا، مگر اس موڑ کو دیکھ کر میری میموری فریش ہو گئی۔ سو
اس نے مسکرا کر کندھے اچکائے۔ میرے خدا، حد ہوتی ہے خوش فہمی کی بھی، اس کا اپنا دل اس کے کہے میں بالکل نہیں تھا۔ سو وہ جھنجھلائی۔ بھلا ایک انگریز مغربی معاشرے کا پروردہ ایک لڑکی سے بات کرنے کے لیے ڈرامے کیوں کرے گا؟ کبھی تو عقل کو بھی کام میں لے آیا کرو۔ پڑے پڑے موٹی بھی ہو گئی ہے اور زنگ آلود بھی۔ اس نے خود اپنے آپ کو ہی لتاڑا اور تیزی سے مڑ کر واپسی کی راہ لی۔ وہ دل کو مزید بے وقوفیاں کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ سو اپنے پیچھے رکیے سنیے کی آواز کو سن کر بھی انسنی کر گئی۔ اس کے اندر کوئی خوف تھا جو روز کے معمول میں مخل ہوا، اور 4 برسوں سے جھیل کنارے کی سیر کی روٹین پچھلے 2 روز سے ترک ہوئی، اور شاید جھیل کی سیر ہمیشہ کے لیے ترک ہو جاتی کیونکہ خوف شدید تھا، مگر دل کی منمانیاں اس سے زیادہ شدید۔ سو تیسرے روز اس کے قدم پھر جھیل کی سمت بڑھنے لگے۔ وہ اسے دور سے دیکھ کر ہی مسکرایا تھا۔ ایثار اس کے قریب سے گزرتے ہوئے اپنی مخصوص جگہ کی سمت بڑھنے لگی تو وہ دائیں جانب سے اس کے ہمقدم ہوا۔ ہیلو، اس نے دوستانہ مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ جواباً ایثار نے فقط مسکرانے پر اکتفا کیا۔ آپ 2 دن سے آئی نہیں، خیریت رہی؟ اس نے میری عدم موجودگی محسوس کی۔ دل خوشگوار انداز میں دھڑکا۔ ہاں کی، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم اس کے اس عمل کو کوئی الٹے سیدھے معنی پہناؤ۔ اس کی اب اپنے دل سے کم ہی بنتی تھی، سو اس نے نظروں کا رخ بائیں جانب موڑا اور اس بات میں گردن ہلا دی۔ اس روز میری راہ بھول جانے کی بات کو آپ جھوٹ جان کر شاید برا مان گئی تھیں، حالانکہ وہ جھوٹ بالکل نہیں تھا، مگر پھر بھی معذرت۔ وہ شرمندہ تھا۔ ایثار نے اس کی سمت دیکھا اور گویا ہوئی۔ میں نے آپ کی بات کو سچ ہی مانا، سو برا لگنے کا کیا سوال؟ او خدا، تیرا شکر ہے۔ اس نے ایثار کی بات کے جواب میں بے اختیار شکر ادا کیا۔ آپ کچھ بولیں تو، ورنہ پچھلے 3 روز سے میں اس ایک بات پر خدا کی بہت ناشکری کر چکا ہوں کہ اتنی حسین صورت اور قوت گویائی سے محروم۔ وہ مسکراتے ہوئے کسی قدر شرارت سے گویا ہوا۔ حسین صورت؟ اسے اپنا سانولا عام سے نقوش والا چہرہ یاد آیا۔ کمال ہے یہ شخص بھی۔ وہ سر جھٹک کے مسکرا دی۔ ڈیوڈ نے اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھا اور حوصلہ پا کر گویا ہوا۔ آپ کا نام پتہ چل سکتا ہے؟ وہ جھجک کر اور سر کھجا کر کی گئی فرمائش جسے وہ 2 روز قبل نظر انداز کر گئی تھی۔ ایثار؟ وہ دھیمے سے گویا ہوئی۔ ایثار گڈ، یعنی قربانی۔ اس نے نام کا مفہوم بتا کر اس سے تائید چاہی تو ایثار حیران رہ گئی۔ کسی اردو بولنے والے کی انگریزی بہت اچھی ہو تو یہ بات کوئی ایسے اچنبھے کی نہیں۔ کوئی انگریز اگر اردو بولے تو یہ بھی کوئی ایسی حیرانی کی بات نہیں، لیکن اگر اردو بولنے والا انگریز شخص اپنا لب و لہجہ بھی اردو بنا لے اور مشکل الفاظ کے معنی بھی بآسانی بتا دے تو سننے والا کسی قدر حیران ضرور ہوتا ہے۔ سو اسے بھی حیرانی ہوئی۔ حیران نہ ہوں؟ وہ اس کی حیران صورت سے حیض اٹھاتے ہوئے بولا۔ 7 سے 16 سال تک کی عمر کا عرصہ میرا کراچی میں بیتا ہے۔ اردو سے واقفیت ہوئی تو مجھے یہ زبان اتنی اچھی لگی کہ واپس ڈالاس چلے جانے کے بعد بھی اس زبان کو مزید سیکھنے کی کوشش جاری رکھی۔ سو اب میں کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ سے زیادہ اچھی اردو جانتا ہوں، اس نے اطرانے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ وہ اس بینچ کے قریب پہنچ گئے تھے جہاں سیاحوں کی تعداد نسبتاً کم ہونے کے باعث ایثار کی نشست خاص تھی۔ 9 برس تک کا عرصہ کراچی میں گزارنے کے باعث میں یہاں کے رسم و رواج، لوگوں کے رہن سہن، مذہب اسلام اور عورتوں کے مقام و مرتبے سے بھی کسی حد تک آگاہ ہوں۔ وہ ایثار کے ساتھ بینچ پر کافی فاصلہ چھوڑ کر بیٹھا اور اپنی بات کو ثابت کر دیا۔ ایثار مسکرا دی۔ آپ کی مسکراہٹ بہت دلکش ہے۔ ایثار کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے اس کے دل میں جو خیال ابھرا اس کا اس نے برملا اظہار بھی کر دیا۔ بے اختیار ایثار نے لب بھینج لیے۔ اس مغربی معاشرے کے پروردہ شخص کے لیے یہاں کے اقدار و روایات سے آگاہ ہونے کے باوجود اس کے مطابق چلنا مشکل نہیں بھی تھا تو اسے یاد رکھنا دشوار ضرور تھا۔ او گاڈ! ایثار کے لب بھینج لینے پر اسے اپنی غلطی کا احساس فوراً ہی ہو گیا تو اس نے اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر گویا اپنی کمزور یادداشت کا ماتم کیا۔ یا اللہ، یہ شخص اور اس کے انداز! اس نے اپنے بچاؤ کے لیے نگاہوں کا رخ بدلا۔ ہمارے یہاں لڑکیاں کسی غیر مرد کے یوں سراہنے پر برا مناتی ہیں۔ میرے علم میں تھا مگر میں بھول گیا۔ وہ شرمندہ تھا، سوری۔ اس نے اپنے کان پکڑ کر اپنی براؤن آنکھیں اس پر جما دیں تو اس کا دل دھڑک اٹھا۔ یا رب، یہ میرے لیے کوئی رائے فرار چھوڑے گا یا یوں ہی چاروں جانب سے گھیرا تنگ کرتا جائے گا؟ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور واپسی کے لیے بہانہ تلاش کرنے لگی۔ وہ نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ اس نے کلائی موڑ کے وقت دیکھا۔ چلوں گی اب؟ اس کی سمت دیکھے بغیر وہ تیزی سے چلتی چلی گئی۔ یہ شخص کسی بھوت کی طرح میرے ذہن سے کیوں چمٹ گیا ہے؟ اس نے بے بسی سے سوچا۔ ایسا کیا کروں کہ اس کا خیال دل و دماغ سے نکل جائے؟ گھر کی سمت بڑھتے ہوئے وہ لاچاری سے سوچے گئی۔ چند روز یہاں کا رخ نہ کرو، وہ مہمان ہی ہے، چلا جائے گا۔ دماغ نے راہ سجائی۔ بہت خوب، ایسا کرنے سے میں تمہیں چین لینے دوں گا کیا؟ دل آج کل اس کا دشمن بنا ہوا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں بے چینی سے رہ لوں گی، اس نے بے چارگی سے دل کو جواب دیا۔ اس سے کیا ہوگا؟ دل و دماغ سے اس کا قبضہ ہٹانے کے لیے یہ طریقہ علاج کامیاب نہیں ہوگا۔ کوشش کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں۔ وہ دل پر غلبہ پانے کے چکر میں تھی۔ یہ کوشش بھی تم 2 روز قبل کر کے دیکھ چکی ہو۔ دل غالب ہونے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا۔ ہم نے یہ دل تجھے سینے سے لگایا ہوا ہے اور تو ہے کہ میری جان کو آیا ہوا ہے۔ انہی سوچوں میں الجھتے ہوئے وہ مخصوص راہ پر چلتی چلی گئی۔ دھیان ارد گرد کے بجائے کہیں اور ہی تھا۔
شکر ہے تمہیں گھر کا راستہ مل گیا، میں بس ابھی آدھے گھنٹے میں نکلنے ہی والا تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی سامنے صوفے پر بیٹھے مجتبیٰ نے اسے دیکھ کر شکر کا کلمہ پڑھا۔ مجتبیٰ کی آواز پر اس نے بڑی دقتوں سے منتشر دھیان کو سمیٹا اور مسکرائی۔ کب آئے؟ وہ اس کے مقابل صوفے پر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر ہوئی ہے۔ مجتبیٰ نے اس کے کھوئے کھوئے انداز کا نوٹس لیا۔ بابا کے کاروبار میں مجتبیٰ کے والد برابر کے حصے دار تھے۔ 2 برس قبل اسلام آباد میں ان کی کمپنی کی برانچ کھولی گئی تھی۔ تب سے وہ جب بھی کاروبار کے سلسلے میں اسلام آباد آتا تو کئی گھنٹوں کا سفر طے کر کے راولا کوٹ بھی ضرور جاتا۔ اکثر وہ اتنی عجلت میں ہوتا کہ 1-1.5 گھنٹے میں ہی واپس جانے کے لیے تیار ہوتا۔ کراچی میں سب ٹھیک ہیں؟ ہمیشہ کی طرح آج بھی مجتبیٰ سے ملاقات کے بعد اس کا پہلا سوال یہی تھا۔ ہاں، اور ممی بابا؟ مجتبیٰ اس کے آدھے سوال سے پورے سوال تک پہنچا۔ اگرچہ وہ اس کا جواب جانتی تھی مگر اس سوال سے وابستہ امید سے وہ کبھی جھگڑا نہیں کرتی تھی۔ ان کے تعلقات ہنوز ویسے ہی ہیں، بہتری کے آثار دور تک دکھائی نہیں دیتے۔ مجتبیٰ یہ جاننے کے باوجود کہ ایسے حقائق اس کی افسردگی میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، اسے کوئی بھی بات چھپا نہیں پاتا تھا۔ وہ چپ سی ہو گئی۔ زارا نے اپنے انٹیریئر ڈیزائننگ شو روم کھولنے کے ارادے پر اپنے کسی دوست کے ساتھ مل کر عمل کر ڈالا ہے۔ پچھلے ہفتے اس کی افتتاحی تقریب تھی۔ مجتبیٰ نے اس کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے نسبتاً اچھی خبر سنائی۔ یعنی اس بار اچھی خبر بھی لائے ہو ساتھ؟ وہ مسکرائی۔ ماموں نے تمہارے لیے یہ کتابیں بھجوائی ہیں۔ تھوڑی اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس نے سائڈ ٹیبل سے چند کتابیں اٹھا کر اس کی طرف بڑھائیں۔ اس حقیقت سے آگاہ ہونے کے باوجود کہ بابا اس پر ایسی کوئی عنایت نہیں کر سکتے، اس نے مجتبیٰ کی بات کو سچ مان لینے کا بھرپور تاثر دیا تھا۔ اگر کوئی شخص محض آپ کی خوشی کے لیے آپ سے جھوٹ بولے تو پھر آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ اس شخص کی خوشی کے لیے حقیقت سے باخبر ہونے کے باوجود اس پر یہ ظاہر کریں کہ اس کی سچائی میں کوئی شبہ نہیں۔ مگر مجتبیٰ تو وہ تھا جو اس کے تاثرات سے اس کے دل کی بات تک پہنچتا تھا، سو ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گیا۔ کراچی کی خبریں تم نے سن لی، اب تم مجھے یہاں کی خبریں سناؤ۔ اس کے ذہن میں اثار کا کھویا کھویا الجھا سا انداز پھر نمودار ہوا۔ یہاں کی خبروں میں کچھ بھی ایسا خاص نہیں جو گوش گزار کیا جائے، لیکن آج یقیناً کچھ ایسا خاص ہوا ہے جس نے تمہارے ذہن پر اپنا تسلط جمایا ہوا ہے۔ مجتبیٰ کے یقین سے کہنے پر اس کا دل یک بارگی دھڑکا۔ اس سے حقیقت چھپانا دشوار تھا اور سچائی بتا دینا اس سے زیادہ دشوار۔ نہیں تو ایسا کچھ خاص تو نہیں ہوا۔ اس ایک لمحے اس پر منکشف ہوا کہ وہ یہ حقیقت اسے کبھی نہیں بتا پائے گی، سو نگاہیں چرانے لگی۔ مجتبیٰ نے شدت سے اس کے بدلے ہوئے رویے کو محسوس کیا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اثار کوئی بات اس سے پوشیدہ رکھنا چاہ رہی تھی۔ اوکے، شاید میرا وہم ہی ہو۔ وہ اثار پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ اسے اس کی بات پر اعتبار نہیں، سو مسکرا کر اس کے جھوٹ کو قبول کر لیا۔ میں جب 7 برس کا تھا تب میری ماں نے مجھے میرے نانا نانی کے پاس کراچی بھیج دیا کیونکہ تب وہ بیمار رہتی تھیں۔ اس نے اپنے گوگلز اتار کر اپنے اور اثار کے درمیان رکھے۔ دل و دماغ کے درمیان جاری جنگ میں جیت زدی دل کی ہوئی تھی۔ اب یہ اس کی ڈیوڈ سے کون سی بھی ملاقات تھی اسے یاد نہیں تھا۔ کراچی میں میرے دن اچھے گزرے۔ اپنے نانا سے میری خوب دوستی ہو گئی۔ آج بھی میرے بہترین دوست میرے نانا ہی ہیں۔ اس نے دور جھیل میں کنکر پھینکا۔ جب میں 16 سال کا تھا تب نانی کے انتقال کے بعد نانا اداس رہنے لگے تھے۔ تب میں نے حد درجہ بور ہو کر بے وفائی کی حد کر دی اور نانا کو ان کے حال پر چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ وہ ہنس کر اپنا کارنامہ بیان کر رہا تھا۔ ڈالاس پہنچ کر مجھے پتہ چلا کہ میری ماں کسی مسلمان شخص سے شادی کر کے خود بھی مسلمان ہو گئی ہے۔ اپنی ماں کی دوسری شادی کی بات وہ بڑے آرام سے عام سے لہجے میں کر رہا تھا جیسے اس کے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ میری ماں کی دوسری شادی میرے لیے اتنی حیران کن نہیں تھی، وہاں ایسا ہونا عام سی بات ہے، مگر میری ماں کے مذہب بدل دینے نے مجھے حیران کیا تھا۔ میری ماں اچھی خاصی مذہبی عورت تھی، اس نے کیسے اتنی آسانی سے اپنا مذہب چھوڑ دیا، یہ بات اکثر مجھے حیران کرتی۔ آپ کی ماں کو اس مسلمان شخص سے محبت ہو گئی ہوگی اور محبت ایسا کروا دیتی ہے۔ کچھ جاننے کی جستجو میں وہ بے اختیار کہہ گئی، محبت؟ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسا۔ ایسی کسی محبت کو میں نہیں مانتا، اس نے سر جھٹکا۔ محبت ہر مذہبی شخص کو اپنے مذہب سے بھی تو ہوتی ہے، مگر یہ ایک ایسی محبت ہے جو آپ کو اپنے محبوب مذہب سے موڑ دیتی ہے جس سے آپ کا تعلق اپنی پیدائش سے ہوتا ہے۔ یا رب، کیا ضروری تھا کہ مجھے اس شخص سے محبت ہوتی جس سے ملن کی امید 1% بھی نہیں۔ ڈیوڈ کے خیالات جان کر وہ بے اختیاری خدا سے شکوہ کر گئی، لیکن دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی بھی تو نہیں جنہوں نے اپنا مذہب بدل دیا ہے، صرف ایک آپ کی والدہ تو نہیں۔ لیکن میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو بہت مذہبی ہوتے ہیں، جنہیں اپنے مذہب سے بھی محبت ہوتی ہے۔ مذہب کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دینے والوں کے لیے تو یہ عمل شاید کچھ ایسا مشکل نہیں ہو، جبکہ میری ماں تو مذہب سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتی تھی۔ اس نے اپنی پچھلی بات کی وضاحت کی۔ پھر تو آپ خود بھی کافی مذہبی ہوں گے؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ استفسار کیا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ وہ ہنسا۔ میں زیادہ تر اپنے نانا کے ساتھ رہا ہوں تو مذہب سے
میں بھی ان کی طرح کوسوں دور ہوں۔ اس کے جواب نے ایثار کے دل میں کسی قدر اطمینان اتارا تو امید پہ آس پاس ہی منڈلانے لگی۔ یہ کہتا ہے کہ میں مذہب سے دور ہوں اور مذہب سے دور رہنے والوں کے لیے مذہب کی تبدیلی کوئی اہمیت نہیں رکھتی، سو یہ ناممکن تو نہیں کہ یہ اپنا مذہب چھوڑ دے۔ آس پاس منڈلانے والی امید نے سرگوشی کی، یعنی مذہب کی تبدیلی آپ کے لیے کبھی دشوار ثابت نہیں ہوگی؟ اس نے نگاہیں چراتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ سوال کیا۔ ضروری نہیں تھا کہ اس سوال کا جواب بھی امید افزا ہو۔ نہیں، میرے لیے ایسا عمل دشوار نہیں ہوگا۔ دل ایسے ہی کچھ سننے کا مطمئن تھا، مگر یہ دل اور اس کی تمنائیں۔ مگر میم، میں کیوں بلا وجہ ہی اپنا مذہب بدلنے لگا؟ اس نے مسکراتے ہوئے کھوجتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ بلا وجہ نہیں، اس نے بے تابی سے کہا۔ ایسا ہونا ناممکن تو نہیں کہ کوئی آپ پر اپنا دل ہار دے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ اسے گویا یقین تھا، ایسا ہو چکا ہے۔ رواداری میں اس کے لبوں سے پھسنا، ڈیوڈ کی آنکھوں میں تحیر سمٹ آیا۔ اوف خدا، یہ زبان سے ادا ہو جانے والے الفاظ واپس کیوں نہیں ہوتے؟ اس نے دل میں خود کو ملامت کی۔ میں کہنا دراصل یہ چاہ رہی تھی کہ فرض کریں ایسا ہو چکا ہے تو چلو فرض کر لیا کہ ایسا ہو چکا ہے، وہ محظوظ ہوتے ہوئے بولا۔ تب بھی مذہب تو وہ بدلے نہ جس کے ساتھ محبت کا حادثہ ہو گیا ہو۔ وہ ہنوز مسکرائے جا رہا تھا۔ ایثار کا دل یک بارگی دھڑک کر رکا۔ اس لمحے اس پر کھلا کہ وہ اپنے مذہب سے محبت اس شخص سے زیادہ کرتی ہے۔ تو پھر یہ فرض کر لیتے ہیں کہ محبت کا حادثہ آپ کے ساتھ پیش آ گیا ہے۔ اسے جو جواب درکار تھا وہ پچھلے سوال سے نہ مل سکا تو اس نے سوال بدل ڈالا۔ اس کے خوابوں کی زندگی کا انحصار ڈیوڈ کے جواب پر تھا، سو وہ ہمتاً گوش ہوئی۔ اس نے چند لمحوں تک سوچا اور پھر سنجیدگی سے گویا ہوا۔ شاید مذہب کو اہمیت دوں، وہ یقین و بے یقینی کی کیفیت کے درمیان بولا۔ ایثار کے دل میں اداسی بڑے اطمینان سے لمبے قیام کے لیے پاؤں پسارے بیٹھ گئی۔ شاید کیوں؟ کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ دل میں ایک موہوم امید اب بھی باقی تھی۔ نہیں، مجھے یقین ہے کہ میں شاید ایسا نہیں کر سکوں۔ الجھتے ہوئے وہ پھر شاید کہہ گیا۔ موہوم سے ٹمٹماتی امید ایک دم بجھ گئی۔ دل میں ملال اتر آیا اور آنکھوں میں نمکین پانی۔ چلیں، وہ اٹھ کھڑا ہوا اور رخ موڑے جانے کے لیے بالکل تیار۔ آنکھوں کے کنارے ٹھہرے اشکوں کو اس نے بڑی دقت سے حد پار کرنے سے روکا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ 2 قدم اٹھانے کے بعد وہ تیسرے قدم پر ٹھٹک کر رک گئی۔ نگاہ دور سے آتے مجتبیٰ پر پڑ گئی تھی اور دل بے ہنگم انداز میں دھڑک اٹھا تھا۔ وہ یہیں متوجہ تھا۔ اس کے اس طرح ٹھہر جانے پر ڈیوڈ بھی رکا۔ تیز قدموں سے چلتے ہوئے مجتبیٰ عین اس کے سامنے آ رکا۔ چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات لیے وہ اسے کچھ برہم بھی لگا۔ دل میں موجود زور کے باعث ایثار کو اس سے نگاہیں ملانا دشوار ہوا، ورنہ بظاہر ایسی کوئی بات تو نہیں تھی جو یوں نگاہیں چرائی جاتیں۔ السلام علیکم مجتبیٰ، کیسے ہو؟ بالآخر وہی بولی۔ مجتبیٰ نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا اور اپنی کھوجتی سنجیدہ نگاہوں سے ڈیوڈ کو گھور گیا۔ ایثار کو اس کے انداز بڑے عجیب لگے۔ یہ ڈیوڈ ہیں؟ ایثار نے پلٹ کر ڈیوڈ کی سمت دیکھ کر کہا۔ ڈالاس سے آئے ہوئے ہمارے مہمان۔ مجتبیٰ سپاٹ چہرہ لیے کھڑا رہا۔ ایثار کو اس کے انداز الجھن میں مبتلا کرنے لگے۔ اور مسٹر ڈیوڈ، یہ میرے کزن ہیں مجتبیٰ۔ ڈیوڈ نے مسکرا کر آگے بڑھ کر خوش دلی سے مجتبیٰ کی سمت ہاتھ بڑھایا، جسے بغیر گرم جوشی بلکہ کسی قدر سرد میری سے تھاما گیا۔ میں پچھلے 20 منٹ سے تمہاری راہ دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہاں نہیں آتا تو تم سے ملے بغیر ہی جانا پڑتا، اور ایسا میں چاہتا نہیں تھا، سو یہاں آ گیا۔ ڈیوڈ کو مکمل نظر انداز کیے وہ ایثار کی جانب مڑا۔ اوکے مس ایثار، میں چلا، آپ سے ملاقات اب کل ہوگی، اوکے بائے۔ اس نے گوگلز آنکھوں پر جمائے اور آگے بڑھ گیا۔ کیوں ہوگی ہماری ملاقات کل؟ ان بے مقصد ملاقاتوں سے بھلا کیا فائدہ حاصل ہوگا ہمیں؟ وہ لمحہ بلمحہ دور ہوتے ڈیوڈ کی پشت کو گھورتے ہوئے سوچی گئی۔ کہتے ہیں محبت ملن کی محتاج نہیں، وہ خدا جانے محبت کا کون سا درجہ ہوتا ہے۔ میں تو یارب اس سوچ سے ہی ہلکان ہو جاتی ہوں۔ اس نے لب بھینجے۔ مجتبیٰ نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں پیچھے مڑ کر دیکھا اور ناگوار سی نگاہ ڈال کر اس کے اور ڈیوڈ کے درمیان آیا۔ ایثار نے خود کو کمپوز کیا اور مسکرائی۔ تم میں بڑا اسٹیمنا ہے مجتبیٰ، خدا جانے محض 30-35 منٹ کی ملاقات کے لیے تم اتنا لمبا سفر کیسے طے کر لیتے ہو؟ تم بھی تو روز بلا ناغہ یہاں آنا فرض کی طرح نبھاتی ہو، تم میں بھی تو بڑا اسٹیمنا ہے۔ اس کے فکرے میں طنز اور تلخی کی آمیزش بڑی واضح تھی۔ میری بات اور ہے، میں تو… ایثار نے اس کے طنز اور تلخی کو اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کیا اور کچھ کہنا چاہا، مگر مجتبیٰ نے اسے فکرہ مکمل کرنے نہیں دیا۔ بات اور نہیں ہے ایثار، بات ایک ہی ہے۔ میرے یوں 15-20 منٹ کی ملاقات کے لیے اتنا لمبا سفر طے کرنے میں بھی، اور تمہارے… اس نے نچلے لب دانتوں تلے دبا کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ یہ مجھ سے اس لہجے میں بات کیوں کر رہا ہے؟ اس کا تلخ لہجہ ایثار کو رنج پہنچا رہا تھا۔ میرے علم میں نہیں تھا کہ تمہیں میری آمد اتنی ناگوار گزرے گی۔ وہی تلخ و ترش لب و لہجہ۔ مجھے تمہاری آمد کبھی بری نہیں لگی مجتبیٰ، تم بات کو غلط معنوں میں کیوں لے رہے ہو؟ اسے مجتبیٰ کے ایسے رویے پہ دکھ بھی تھا اور حیرت بھی۔ اور یہ شخص کہتا ہے کہ میں تمہیں خود سے تم سے زیادہ جانتا ہوں، تمہارے چہرے کے رنگوں سے تمہارے دل کی بات آرام سے پا لیتا ہوں، پھر آج اسے دشواری کیوں پیش آ رہی ہے؟ وہ دکھ اور حیرت کے ملے جلے جذبات سے سوچے گئی۔ دشواری تو درحقیقت اسے ہی پیش آ رہی تھی، مجتبیٰ کے اس نازیبا رویے کو سمجھنے کے لیے، وگرنہ مجتبیٰ تو ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کے چہرے سے اس کے دل کا راز پا گیا تھا اور نتیجتاً رقابت کے جذبے سے مغلوب ہو گیا تھا۔
مگر آج تمہیں میری آمد بری لگی ہے اور اس کی وجہ وہ انگریز کا بچہ ہے جس سے تمہاری آج بھی ملاقات ادھوری رہ گئی۔ تیش میں اس کے تن لب و لہجے سے جن الفاظ کی ادائیگی ہوئی اس نے اثار کے لہو کی گردش تیز کر دی۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا، غصے سے بھی اور اپنی حد تک کے احساس سے بھی۔ یوں آپے سے باہر تو وہ کبھی نہیں ہوا تھا، اور اگر ہوا بھی تھا تو وہ ایسی زباں، وہ متحیر تھی اس کے لب و لہجے پر۔ مجتبیٰ، غصے کے سبب تم اپنی عقل کھو رہے ہو، تمہارے الفاظ مجھے دکھ پہنچا رہے ہیں۔ اس نے مجتبیٰ کو اس کے بدترین رویے کا احساس دلانا چاہا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں، اس نے نہایت درستی سے کہا۔ مجتبیٰ، دکھ اور صدمے سے اس کی زباں بے جان ہوئی اور حرکت کرنے سے معذور ٹھہری۔ مجتبیٰ پلٹا اور تیز قدموں سے واپسی کی راہوں پر چل پڑا۔ آنکھیں جو کب سے برسنے کا بہانہ ڈھونڈ رہی تھیں ایک دم چھلک پڑیں۔ ارد گرد کا منظر دھندلا گیا اور دکھ کی قہر سے اندر کی دنیا بھی۔ رات تمہارے باپ کا فون آیا تھا۔ دادو نے صوفے پر اس کے برابر نشست سنبھالی اور ہاتھ میں پکڑے سیب کی ایک کاش کاٹ کر اس کی سمت بڑھائی۔ حیرت مجھے اس بات پر ہوئی کہ تمہارے باپ کو میرا نمبر یاد رہا۔ دادو کو بھی اسی کی طرح اس کے باپ سے دوسری کئی شکایتوں کے ساتھ یہ شکوہ بھی تھا کہ وہ شاذ و نادر ہی فون کیا کرتے تھے۔ کہہ رہا تھا، مریم نے مجتبیٰ کے لیے تمہیں مانگا ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، تمہاری مرضی پوچھ کے بتا دوں۔ دادو نے بلا وجہ کی تمہید باندھنے کے بجائے سیدھے صبح مطلب کی بات کی۔ وہ بے چین ہو اٹھی۔ ہاتھ میں پکڑی سیب کی کاش اس نے سامنے ٹیبل پر پلیٹ میں رکھ دی۔ نہ جانے کیوں دل میں پلتی وہ شدید خواہش جس کی تکمیل کا دور تک کوئی امکان ہوتا ہے نہ اشارہ، اسی خواہش کے پورا کرنے کے لیے لاشعور کسی معجزے کا ہمہ وقت منتظر کیوں رہتا ہے۔ جتنی ذہنی ہم آہنگی تم دونوں کے درمیان ہے، اس کے بعد لگتا تو نہیں کہ تمہاری مرضی ہماری مرضی سے الگ ہوگی، مگر پھر بھی میرا خیال اگر غلط ہے تو بتا دو۔ دادو کی بات پر اسے چند روز قبل کے مجتبیٰ کے وہ دل دکھانے والے الفاظ پھر سے تنگ کرنے لگے جسے بھلانا بڑی دقتوں سے ممکن ہوا تھا۔ غصے کا احساس ایک بار پھر تمام احساسات پر حاوی ہوا۔ اسے احساس کیوں نہیں ہوا اب تک کہ اس نے مجھے کتنی تکلیف پہنچائی ہے؟ مجتبیٰ کی طرف سے معذرت کی امید بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ معدوم ہوتی جا رہی تھی۔ پھر کیا جواب ہے تمہارا؟ اس کی خاموشی پر دادو کو پھر پوچھنا پڑا۔ دادو پلیز، وہ جھنجھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایسی کسی بات کا جواب میں فی الحال نہیں دے سکتی، بیزاری سے کہتے ہوئے اس نے باہر کی سمت قدم بڑھائے۔ دادو نے حیرت سے اس کی سمت دیکھا۔ ایسے چڑچڑے پن کا مظاہرہ تو اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ میں کچھ دیر میں آئی دادو، اس نے دروازے کے پاس رک کر انہیں اطلاع دی اور باہر چلی گئی۔ قسمت کے کھیل بھی عجیب ہیں، کبھی نہ سمجھ میں آنے والے۔ اس نے بے بسی سے لب کچلتے ہوئے راہ میں آئے پتھر کو ہلکی سی ٹھوکر لگائی۔ آخر ایسے لوگ ہماری زندگی میں آتے ہی کیوں ہیں جو قسمت میں کسی حساب سے بھی نہیں آتے؟ ایک نہایت ضدی اور سرکش آنسو بڑے ضبط کے باوجود پلکوں پر آ ٹھہرا۔ اور اگر زندگی میں آ بھی جاتے ہیں تو پھر دل میں یہ خواہش ہی کیوں پیدا ہوتی ہے کہ یہ ہماری زندگی سے کبھی نہیں جائیں؟ عجب بے بسی سی بے بسی تھی۔ یا الہی، آپ کے اختیارات میں تو سب کچھ ہے، پھر آپ نے اپنے اختیارات کو میرے خلاف ہی کیوں استعمال کیا؟ اس حوالے سے اپنے خدا سے شکوے شکایت کا سلسلہ بھی اب پرانا ہو چکا تھا۔ زندگی بھر بھی اگر ہم خدا کی نعمتوں احسانوں اور عنایتوں کے سائے تلے رہیں بھی تو شکر کا کلمہ زبان پر شاذ ہی آتا ہے، اور اگر دکھ کی، مشکل کی یا تکلیف کی پرچھائی بھی دیکھ لیں تو شکوے شکایات کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہی تو انسان کا ناشکرا پن ہے، اور انسان کی ایسی کوتاہیوں سے صرف نظر صرف وہی کر سکتا ہے جو ماں سے بڑھ کر چاہے۔ سو سچ ہے کہ خدا اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے بڑھ کر چاہتا ہے۔ وہ مخصوص راہوں پر چلتی ہوئی مخصوص جگہ پر پہنچی تو ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ سامنے ہی تو بیٹھا تھا جس سے اب کبھی نہیں ملنے کا اس نے 11 روز پہلے قصد کیا تھا۔ وہ بے دہانی میں اس سمت نہیں آئی تھی، مگر یہ خیال دل میں ضرور موجود تھا، یہ وہ وقت نہیں ہے جس میں اس کی موجودگی کا امکان بھی ہو۔ تو وہ اس سمت آ گئی، اور اگر وہ اسے دیکھ نہ لیتا تو وہ خاموشی سے پلٹ بھی جاتی، مگر اس نے اسے دیکھ لیا تھا تو وہ خاموشی سے بینچ پر بیٹھ گئی۔ تھینک گاڈ آپ نظر تو آئیں۔ آج اگر آپ نہ آتی تو میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا آپ کی طرف آنے کا۔ اس نے بڑی بے ساختگی سے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ وہ خاموشی رہی۔ دل کچھ بھی کہنے سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ویسے خیریت تو تھی نا؟ ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ کراچی گئی ہوئی تھی، اسے اندازہ تھا کہ اگلا سوال کیا ہوگا، سو اس نے بغیر پوچھے ہی ذہن میں آنے والے اس بروقت جواب کو گوش گزار کیا۔ اچھا، وہ ہلکے سے ہنسا۔ میں تو پچھلے کئی روز سے بڑی مستقل مزاجی سے دن میں کئی بار یہاں کے چکر لگاتا رہا ہوں۔ آپ آگاہ کر کے بھی تو نہیں گئی تھی نا اپنے کراچی جانے کے متعلق؟ اس نے شکوہ کیا۔ کیوں آگاہ کرتی؟ طبیعت کا چڑچڑا پن بڑھا اور مزید بڑھ کر کمال کو پہنچا۔ میں یہاں آپ سے ملنے کے ارادے سے تو کبھی نہیں آئی۔ اسے اس شخص پر شدید غصہ آیا جس کے باعث اس کا جینا از حد دشوار ہوا تھا۔ پچھلے 4 برسوں سے یہاں آنا میرا معمول ہے اور آپ سے ملاقات اسی معمول کے سبب ہوتی رہی ہے۔ آنکھوں میں نمی اترنے کا احساس ہوا تو اس نے رخ موڑ لیا۔ اس کے یوں معمولی بات پر اتنا برہم ہونے پر ڈیوڈ نے کسی قدر حیرانی سے اسے دیکھا۔ اوکے، جو کچھ آپ نے کہا 100% درست، میں اسے انکاری نہیں، مگر اس نے اثار کا مزاج ٹھنڈا کرنے کی ایک کوشش کی۔ مگر جتنا آپ میری بات سے ناراض ہوئی ہیں نا، بات اس قدر ناراضی والی تھی نہیں۔ اس خدشے کے تحت کہ وہ مزید مشتعل نہ ہو جائے، ڈیوڈ نے جھجکتے ہوئے سر کھجاتے ہوئے اپنا فکرہ مکمل کیا۔
پھر بھی بہت معذرت۔ ایثار نے رخ موڑ کر اس کے شرمندہ چہرے کو دیکھا اور نادم ہوئی۔ خواب جتنے مرضی اونچے دیکھ لو مگر قسمت میں بس نہیں چلتا۔ اس کے مزاج کی تلخی اور چڑچڑاپن اسی بے بسی کے باعث تھا۔ قسمت کی بے رخی کا احساس اس وقت شدت سے ہو رہا تھا، سو اسے خود کو کمپوز کرنے میں وقت لگا۔ سوری، ایثار نے بے چارگی سے لب کاٹے۔ دراصل کبھی کبھار مجھے دورہ پڑتا ہے بے سبب ہی بلا وجہ ہی غصہ کرنے کا۔ وہ دانستہ مسکرائی تو وہ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ آپ کی بات پر مجھے اپنی زندگی کی پہلی محبت یاد آ گئی۔ اس کی آنکھوں کی چمک ایک دم بڑھی۔ پہلی محبت یعنی کئی محبتیں نپٹا چکا ہے، اس نے سوچا مگر خاموش رہی تو وہ از خود کہنے لگا، مجھے زندگی میں پہلی محبت 20 برس کی عمر میں ڈورتی سے ہوئی تھی۔ تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے میں جس شاپنگ سینٹر میں کام کرتا تھا وہاں وہ سیلز گرل تھی۔ لبوں پر مسکراہٹ سجائے وہ جیسے ماضی کے کسی واقعے سے محظوظ ہو رہا تھا۔ اچھی لڑکی تھی، سنہری بالوں اور گوری رنگت والی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اس کی محبت میں بری طرح مبتلا ہو گیا ہوں۔ اسی قسم کے احساسات وہ بھی میرے متعلق رکھتی تھی۔ اسے بھی اکثر بلا وجہ ہی غصہ ہونے کا دورہ پڑتا تھا اور میری کبھی یہ عادت نہیں رہی کہ میں کسی کی اونچی آواز آسانی سے برداشت کر لوں۔ سو ایک روز وہ غصے سے مجھ پر چلائی تو میں بالکل برداشت نہیں کر سکا اور گھما کے ایک ہاتھ جڑ دیا۔ بات کی ابتدا سے لبوں پر سجی محظوظ سی مسکراہٹ جو درمیان میں دھیمی پڑی تھی وہ دوبارہ سے ہونٹوں پر مچلنے لگی۔ ایثار کو افسوس ہونے لگا کہ وہ ایک کمزور لڑکی پہ ہاتھ اٹھا کے اب تک محظوظ ہو رہا تھا۔ نتیجتاً وہ غصے سے پاگل ہو گئی اور پاس پڑا ہوا ایشٹرے اٹھا کر میرے سر پر دے مارا۔ میری نگاہوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور جب تک تکلیف کچھ کم ہوئی اور آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئیں تب تک وہ فرار ہو چکی تھی اور کچھ ایسی فرار ہوئی کہ آج تک نہیں مل سکی۔ وہ اب ہنس رہا تھا۔ میرے خدا، وہ اس کمزور سی لڑکی کی ایسی زوراوری پر متحیر ہوئی۔ شروع میں تو میں نے اسے بہت ڈھونڈا کیونکہ سر پر موجود زخم تکلیف دیتا تھا، پھر رفتہ رفتہ بھولتا گیا۔ اب جب کبھی اس سارے معاملے کو سوچتا ہوں تو نہ جانے کیوں غصے کی بجائے ہنسی آتی ہے۔ اس کی بات کی صداقت کا اندازہ لبوں سے جدا نہ ہونے والی مسکراہٹ سے بخوبی ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہ آخر گئی کہاں۔ اس خوبصورتی سے غائب تو صرف جادوگر ہی ہوا کرتے ہیں، کہیں وہ سچ مچ جادوگرنی تو نہیں تھی؟ اس نے شرارت سے استفسار کیا۔ ایثار نے کندھے اچکائے تو وہ ہنس دیا۔ یہ پہلی محبت آخری بھی تھی یا وہی قسمت کی بے بسی جو اس وقت لفظوں میں طنز بن کر اتری؟ خدا نہ کرے آخری کیوں ہونے لگی؟ اس نے چلنے کا ڈرامہ کرتے ہوئے مصنوعی خفگی سے ایثار کو گھورا۔ ڈھورتی کی جادوگری کا تو علم نہیں مگر اتنا ضرور یقین ہے کہ تمہارا جادو مجھ پر کچھ یوں اثر انداز ہوا ہے کہ توڑ کا کوئی عمل بھی اثر انگیز ثابت نہیں ہو رہا۔ ایثار نے اس کی طرف دیکھ کر سوچا، دوسری محبت کا آغاز پہلی محبت کے اختتام کے چند روز بعد ہی ہو گیا تھا۔ وہ اپنا دوسرا کارنامہ بیان کرنے لگا۔ خدا جانے یہ محبت کسے سمجھتا ہے، یہاں تو ایک محبت ہی جان کو آ گئی ہے۔ اس نے گہری سانس لی۔ دوسری بار بھی مجھے یہی لگ رہا تھا کہ میں جولیا سے شدید محبت کرنے لگا ہوں۔ جب جولیا کو بھی یہ وہم ستانے لگا تو ہم دونوں ہی شادی کرنے کے لیے سنجیدہ ہو گئے۔ ہر بات پر مسکراتے ہوئے وہ ایثار کو آج بے پناہ ہی خوشگوار موڈ میں لگ رہا تھا جب خود اس کا دل ہی مضطرب اور بے کل تھا۔ ہم دونوں ساتھ ایک ہی فلیٹ میں رہنے لگے۔ شروع میں تو ہم اچھے دوستوں کی طرح بڑے ہی پیار و محبت سے رہے، ایک ساتھ ایک ہی فلیٹ میں۔ ایثار ایک دم چونکی۔ خدا جانے یہ شادی سے قبل کا ذکر کر رہا ہے یا بعد کا، مگر بعد میں بور ہونے لگا۔ اس کی قربت سے مجھے اکتاہٹ ہونے لگی۔ وہ میرے قریب بھی آتی تو مجھ پر بیزاری طاری ہونے لگتی۔ اس کی گفتگو سے ایثار کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اس لیے میں نے جولیا سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ مجھے لگنے لگا تھا کہ میری دوسری محبت کی مدت بھی ختم ہو گئی ہے۔ وہی مسکراتا لہجہ، یعنی شادی سے پہلے ہی اسے شوق لگا۔ یا رب، یہ مجھے کس شخص سے محبت ہو گئی ہے؟ اسے بے انتہا افسوس ہوا۔ وہ جانتی تھی وہ جس ملک کا شہری ہے وہاں ایسا ہونا عام سی بات ہے، مگر یہ خیال کبھی آیا ہی نہیں تھا کہ وہ خود بھی ایسی برائیوں میں ملوث ہو سکتا ہے۔ اور اس محبت کو بھی آپ میری آخری محبت مت سمجھیے گا، وہ اس کے خیالات سے بے خبر کہے گیا۔ آخر میرا دل اس کی طرف مائل ہی کیوں ہوا؟ کاش یہ میرے لیے ایک عام سا شخص ہوتا، اتنا خاص نہیں ہوتا تو میرا دل یوں دکھی تو نہیں ہوتا۔ ان انکشافات پر وہ مضطرب بھی ہوئی اور اس کی بات سے سرنو سوچ کر مشتعل بھی۔ دوسری کے بعد بھی کئی محبتیں ہوئیں مگر اب پتہ چلتا ہے کہ جب واقعی محبت ہوتی ہے تو ہم اس سے اکتاتے ہیں، نہ بیزار ہوتے ہیں بلکہ مزاج کے برخلاف اونچی آواز بھی برداشت کر لیتے ہیں۔ اور اب یہ واقعی محبت، اللہ جانے کیسی محبت ہوگی اور کیا کچھ سننا پڑے گا۔ غصہ جو تھما نہیں تھا مزید بڑھا اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا؟ اس کے یوں اچانک اٹھ جانے پر ڈیوڈ نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھاما۔ اسے گویا کرنٹ لگا۔ ایک دم جلال میں اس نے ڈیوڈ کا ہاتھ پوری شدت سے جھٹکا۔ آئی ایم سوری۔ اسے اپنی غلطی کا فوراً ہی احساس ہو گیا مگر ایثار نے اس کی نادم صورت پر ایک قہر بھری نگاہ ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا
اور نہایت ناگواری سے رخ موڑ کر تیز قدموں سے اس سے دور ہوتی گئی۔ بےہودہ گھٹیا انسان، اس کا خون کھولنے لگا۔ بڑی غلطی ہوئی مجھ سے، مجھے پہلے یہ اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ کس کردار کا ہوگا۔ اس نے لب کاٹے۔ لیکن مجھے اگر اندازہ بھی ہوتا تو میں کیا کر لیتی؟ دل پھر اس کے آگے تن کے کھڑا ہو گیا تھا۔ اسے تسلیم کرنا پڑا۔ اس شخص سے نفرت کرنا کبھی اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا، وہ بے چارگی سے سوچے گئی۔ شکر ہے شہزادی صاحبہ آج جلدی لوٹ آئیں۔ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی مجتبیٰ جو دادو کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا ٹھٹک کے رکا اور مسکرا کے گویا ہوا، اس نے سمجھ کیا رکھا ہے مجھے اپنی جاگیر یا کوئی غلام جو یوں طنز کر رہا ہے۔ غصہ، بے بسی، بے کلی اور نارسائی کے ملے جلے احساسات نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ناکارہ کیا۔ وہ آج اپنے پچھلے رویے پر معذرت کرنے کے موڈ میں تھا، سو طنزیہ گفتگو کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا تھا، ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ اب تو تم سے ملنے کے لیے اپائنٹمنٹ لینا پڑے گا۔ پچھلی بار بھی میں بے سبب ہی اس کے عتاب کا نشانہ بنی تھی۔ غصہ تمام احساسات پہ غالب آیا اور نقطۂ عروج پر پہنچا، سو وہ کہیں تو نکلنا تھا، اسی لیے مجتبیٰ پر ہی نکلا اور اس نے مجتبیٰ کو تمانچہ جھڑ دیا۔ مجتبیٰ ہکا بکا اس کی صورت تک گیا اور وہ تیزی سے اس کی سائڈ سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ ایثار، آخر ایسی کون سی وجہ ہے جو تم مجتبیٰ سے شادی کے لیے رضامند ہی نہیں ہو رہی؟ دادو آج اچھی خاصی جنجلائی ہوئی تھیں۔ میں نے انکار تو نہیں کیا دادو، تو حامی بھی تو نہیں بری، کوئی فیصلہ کر لو، چاہے ہم سب کو مایوس کر دینے والا ہی۔ دادو کا پیمانہ صبر لبریز ہوا تھا اور اب ان کی گفتگو سے ناراضی چھلکتی تھی۔ حامی کیسے بھر لوں دادو؟ مجتبیٰ میرے دل میں کسی اور کے بسیرے کا سراغ پا گیا ہے، اب وہ بہت بدل گیا ہے دادو۔ اس کا دل چاہا وہ یہ سب دادو سے شیئر کر کے اپنے من کا بوجھ ہلکا کر لے، مگر اسے اپنے اس خیال پر عمل کرنا دشوار لگا، سو وہ خاموش رہی۔ اسے اب میری پرواہ نہیں رہی۔ 1.5 ماہ سے اوپر ہو چلا ہے، مگر اسے بالکل احساس ہی نہیں ہے کہ اس کے الفاظ نے مجھے اتنا دکھی کیا تھا کہ بلا ارادہ ہی میرا ہاتھ اٹھ گیا۔ اسے اپنی خطا کا احساس نہیں تھا، اس کے سارے قصور مجتبیٰ کے کھاتے میں ڈال دیے تھے۔ جو کچھ دل چاہتا ہے وہ تو ممکن ہے ہی نہیں، تو پھر میں کوئی ایسا فیصلہ کیوں کروں جو سب کو مایوس کر دے؟ حامی تو بھرنی ہی ہے اس رشتے پر، مگر بس ایک معصوم سی خواہش تھی کہ وہ اپنے 1.5 ماہ پہلے کے ناروا رویے پر شرمندگی کا اظہار کرے، جو اگر اس کے لیے مشکل ہے تو یوں ہی سہی۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کے اپنی معصوم خواہش سے دستبردار ہوئی۔ دادو، دادو جو اس کی مسلسل خاموشی سے اکتا کر جانے لگی تھی، اس کی پکار پر رکیں۔ بابا تک میری بات پہنچا دیں کہ میری مرضی ان کی مرضی سے مختلف نہیں، وہ میرے لیے جو مناسب سمجھے اس پر عمل کر ڈالیں۔ بات کے اختتام تک نمی لہجے میں گھل-سی گئی، نہ جانے کس دکھ پہ وہ اس کا اندازہ نہیں لگا پائی۔ دادو نے مسکراتے ہوئے آسودگی سے اس کی پیشانی چومی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی آرزو اپنی ایثار کو آسودہ و مسرور دیکھنا ہے۔ اس ایک بات کی صداقت پہ تم کبھی شبہ نہ کرنا کہ میرے لب ہمیشہ تمہاری خوشیوں کے لیے دعاگو رہیں گے۔ انتظار صرف اس کے حامی بھرنے کا تھا، تو بات فوراً کراچی پہنچی اور 1 ہفتے بعد کا دن مقرر ہو گیا۔ منگنی کی تقریب میں ہی شادی کی تاریخ بھی طے کر دیں گے۔ منگنی سے 1 روز قبل صبح ناشتے کے بعد دادو نے جو خبر سنائی، اس نے اسے آواز باختہ کر دیا۔ دادو یہ بہت جلدی ہے، میں شادی ابھی نہیں چاہتی۔ شادی ابھی نہیں ہو رہی، صرف ڈیٹ فکس کی جائے گی۔ دادو نے اس کے اعتراض کو ٹالنا چاہا۔ تو ٹھیک ہے، پھر 2.5 سال بعد کی ڈیٹ فکس کیجیے گا، میں ابھی شادی نہیں کروں گی، اس نے تند لہجے میں ہٹ درمی سے کہا۔ ایثار، فضول ضد کیوں کرنے لگی ہو؟ جب سب کچھ اپنے باپ کی مرضی پر چھوڑ چکی ہو تو اب اس انتہائی غیر اہم بات کا کوئی جواز نہیں رہ جاتا۔ دادو ان دنوں اس کی وجہ بے وجہ کے چڑچڑے پن سے عاجز آ گئی تھیں، سو اپنے لہجے کو تیز ہونے سے نہ بچا سکیں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اس قدر بے تکا فیصلہ آپ کو میرے لیے مناسب لگے گا، وہ جھنجھلائی۔ ایثار، مجھے بحث و مباحثے سے کبھی دلچسپی نہیں رہی، تمہیں جو کچھ کہنا ہے اپنے باپ سے کہو، دادو ناگواری سے کہتے ہوئے لاؤنچ ہی چھوڑ گئیں۔ اس نے برہمی سے گود میں دھرا کشن سائڈ پہ پھینکا اور سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ ہونا تو وہی ہے جو مقدر میں لکھا ہے، لیکن وہ میرے خواب، میرے خواب، میرے خواب، جو کچھ دل کی خواہش ہے وہ کسی طور ممکن نہیں۔ خدا جانے اب اطمینان قلب نصیب ہوگا بھی یا نہیں۔ بے بسی سے اس نے لب کچلے۔ لاحاصل محبت بھی کسی گناہ کی سزا سے کم نہیں۔ افسردگی اس کے گرد اپنا حصار تنگ کرنے لگی، اور اب یہ اللہ ہی جانے کہ کسی کو بھلانا واقعی اتنا دشوار ہوتا ہے یا میں ہی اس معاملے میں بہت کمزور ثابت ہو رہی ہوں۔ اپنی کوششوں میں بہم ناکامی اسے مایوس کرنے لگی۔ اور اب بابا کا یہ فیصلہ، اس نے بیزاری سے اپنی پشت تحفے کی بیگ سے لگائی۔ یوں لگتا ہے جیسے تقدیر مجھے سنبھلنے کا وقت دینے کو بھی تیار نہیں۔ اتنائی گھنٹی بجی تھی، اس نے چونک کر گھڑی کی سمت دیکھا۔ ابھی کافی وقت پڑا تھا کراچی سے اس کی فیملی کے آنے میں۔ دادو سے خود ساختہ ناراضی کا دور چل رہا تھا، سو اس نے بڑی ڈٹھائی سے بیل کی آواز کو نظر انداز کیا اور بدستور صوفے کی بیگ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند لیں۔ ڈیوڈ تم سے ملنے آیا ہے، دادو کی آواز پہ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولیں۔ دل کی دھڑکنوں کی ترتیب بری طرح بگڑی۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھایا ہے، جا کے مل لو۔ ڈیوڈ کا ذکر وہ سرسری طور پر دادو سے کر چکی تھی، سو وہ اس سے غائبانہ متعارف تھیں۔ جی اچھا، یکلخت بیزاری نے اڑان بھری تھی، اکتاہٹ اکتا کر بھاگی
اور افسردگی اپنا محاصرہ توڑ کر دادو کچن کی جانب چل دیں اور اس نے ڈرائنگ روم کی سمت قدم بڑھا دیے۔ وہ سیٹی پر دھیمے سروں میں کوئی دھن بجاتا دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے طائرانہ نگاہوں سے ڈرائنگ روم کا جائزہ لے رہا تھا، گویا وقت گزاری مقصود ہو۔ وہ اسے مدتوں بعد دیکھ رہی تھی، کم از کم اسے تو یہی لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ بڑے دلکش انداز میں خوش دلی سے مسکرایا۔ السلام علیکم، ڈیوڈ نے بڑے بشاش لہجے میں سلام کیا۔ وعلیکم، اسار نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ افسردہ دل کی کیفیت آن کے آن میں بدلنے پر وہ حیران بھی ہوئی اور پریشان بھی۔ خوشی اگر یوں ہی اس کی ملاقات سے مشروط رہی تو آنے والے شب و روز کیسے ہوں گے، اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ پریشانی کی بات یہی تھی۔ سوری اسار، بیٹھتے ساتھ وہ بولا۔ اسار، میں اپنی اس حرکت پر سخت نادم ہوں جو آپ کے مزاج پر اتنی گرا گزری کہ آپ نے پلٹ کر خبر ہی نہیں لی۔ حالانکہ وہ ایک غیر اختیاری حرکت تھی جس پر میں بعد میں بہت پشیمان ہوا۔ شرمندگی اس کے الفاظ سے ہی نہیں، چہرے سے بھی آیا تھی۔ مجھے اگر کوئی بات ناگوار گزری بھی تھی تو اب تو میں اسے بالکل بھول گئی ہوں، سو آپ بھی بھول جائیں۔ اس کی شرمندہ صورت ہی اسار کے لیے کافی تھی۔ شکر ہے آپ کی کمزور یادداشت میرے حق میں بہتر ثابت ہوئی ہے، ورنہ میں تو گھر سے ناک سے لکیریں کھینچنے کی مشق بھی کر کے آیا تھا۔ اس نے مسکرا کر شرارت سے کہا۔ تو پھر لکیریں کھینچ لیں، ورنہ آپ کی مشق تو رائگاں جائے گی۔ اس کی پرواہ نہیں، مجھے فکر ہے آج کا دن نہ رائگاں جائے۔ وہ سنجیدہ ہوا اور اس کی معنی خیزی پر اسار چونکی۔ آج میرے نانا کی 72ویں سالگرہ ہے۔ اسی پل دادو ٹی ٹرالی سمیت نمودار ہوئی۔ وہ مؤدب ہو کے بیٹھا۔ باقاعدہ طور پر تو کبھی نہیں منائی اور آج بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں، لیکن اگر آپ میری گزارش پر سالگرہ اٹینڈ کرنے آ جائیں تو۔ سر کھجاتے ہوئے اس نے جھجک کر اپنی خواہش گوش گزار کی۔ آپ بلائیں اور ہم نہیں آئیں، ایسے حالات نہیں۔ بے اختیاری زبان کی نوک تک آ جانے والے الفاظ کو اس نے لب بھینچ کے روکا۔ تم اپنے دل کے آگے اتنا مجبور نہ ہوا کرو۔ تمہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ تم نے اب اس سے کبھی نہیں ملنے کا قصد کیا تھا۔ اندر سے اٹھنے والی آواز کو اس نے واضح طور پر سنا اور گہری سانس بھری۔ دادو نے ایک نظر ڈیوڈ کو دیکھا اور پھر اس کی متذبذب صورت کو۔ تقریب کتنے بجے ہے؟ دادو نے اس کی سمت چائے کا کپ بڑھاتے ہوئے استفسار کیا۔ تقریب و قریب کچھ نہیں ہے دادو، بس میں وش کروں گا اور نانا کیک کاٹیں گے، اس نے مسکرا کر واضح کیا۔ اچھا، دادو بھی مسکرا دیں۔ چلی جانا اسار، شام میں۔ دادو نے گویا اس کی مشکل سہل کی۔ شام میں نہیں دادو، ابھی میرے ہمراہ میرے نانا میرے ساتھ ساتھ اسار کے بھی منتظر ہو گئے، کیونکہ میں یہاں اسی مقصد کے تحت آیا ہوں اور انہیں بتا کر آیا ہوں۔ اس نے دادو کو تفصیل سے آگاہ کیا۔ آئندہ کبھی نہ ملنے کے فیصلے پہ عمل میں آج تک نہیں کر پائی۔ کچھ نہ کچھ ایسا ہو ہی جاتا ہے جو سارے ارادے ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ دل نے کسی بھی الزام سے خود کو بری کیا، لیکن ایسا تو کچھ نہیں ہوا جو تمہارا جانا لازمی ٹھہرے۔ تم معذرت بھی کر سکتی ہو جانے سے۔ اس کے اندر کی یہ مانوس آواز بڑی فرض شناسی سے موقع پر وارد ہو جاتی تھی، مگر میں کیسے انکار کر کے اسے مایوس کر دوں؟ وہ بڑی آس سے آیا ہے۔ دل کے پاس ہر بات کا جواب تھا۔ تم جب ایک فیصلہ کر چکی ہو تو پھر تمہیں کسی کی آس نراز سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ دل و دماغ ایک دوسرے کے خلاف مورچہ بند ہو گئے تھے۔ اب پسپائی کس کا مقدر ٹھہرتی تھی یہ دیکھنا تھا۔ چلی جاؤ اسار، مگر جلدی آ جانا، اپنی ماں اور بہن کے آنے سے پہلے ہی۔ جس سمے وہ نہ جانے کا پکا ارادہ کر کے انکار کا بہانہ سوچ رہی تھی، اسی سمے دادو نے اسے مخاطب کیا۔ وہ اب اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی، مگر اس سے دادو کی بات ٹالی نہ گئی، تو چند پل متذبذب رہنے کے بعد اس نے نہ چاہتے ہوئے دادو کی بات مان لی۔ موسم بڑا دلکش ہو رہا ہے، گھر سے نکلتے ہی ڈیوڈ نے کہا۔ موسم بہار کے اوائل دن تھے، ابر آلود فضا کی بنا پر بارش کا امکان تھا۔ ویسے کہا جاتا ہے کہ انسان کے اندر کا موسم اچھا ہونا چاہیے، باہر کی رت خود بخود خوبصورت لگے گی۔ اس کی جگر جگر کرتی بھوری آنکھوں میں آج کچھ ایسا ضرور تھا جو اس کے دل کی بے پناہ خوشی کا پتہ دے رہا تھا۔ اب معلوم نہیں موسم واقعی اچھا ہے یا مجھے ہی لگ رہا ہے۔ اسار نے اپنے ہم قدم چلتے اس خوشباش سے شخص کو نظر بھر کر دیکھا۔ کیا آپ ہمیشہ ہی اپنے نانا کی سالگرہ پر اتنا ہی خوش ہوتے ہیں؟ اس نے کسی قدر حیرت سے استفسار کیا تو جواباً وہ بے ساختہ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ اچھا، یعنی آپ کے خیال میں میری غیر معمولی خوشی کا سبب یہی ہے؟ ظاہر ہے، پھر اور کیا سمجھوں؟ کوئی اور وجہ ہے بھی تو آپ نے مجھ سے تو ذکر نہیں کیا۔ یہ شکوہ نہیں تھا، وجہ جاننے کی ایک کوشش تھی۔ نہیں، یہی وجہ ہے، کوئی اور نہیں۔ متبسم لہجے میں اس نے اصل وجہ جتاتے ہوئے چھپائی۔ اب ایسے بھلا کیا وجہ ہوگی جو یوں مخفی رکھی جا رہی ہے؟ اس کے یوں پوشیدہ رکھنے پر وہ بدمزہ ہوئی۔ ایک بات پوچھوں؟ چند لمحوں کے توقف کے بعد اس نے اسار سے استفسار کیا۔ جواباً اسار نے استفہامیہ نگاہوں سے اس کی سمت دیکھا تو وہ سر کھجا کے کہنے لگا۔ بیتے دن میرے بغیر کیسے گزرے؟ اس کے لہجے میں کچھ ایسا ضرور تھا جس نے اسار کو چونکا دیا۔ کہیں اسے شک تو نہیں پڑ گیا کہ میرے وہ دن بڑے بے کیف و بے رونق گزرے ہیں؟ اسار نے اس کا چہرہ ایک نظر میں کھوجنا چاہا مگر کامیاب نہ ہو سکی، تو بنا جواب دیے نگاہوں کا رخ بدلا۔ میرے خدا! ڈیوڈ نے لب بھینچ کر کسی قدر افسوس سے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا۔ شاید پھر آپ کے مزاج کے خلاف بول گیا ہوں۔ اسار کی خاموشی سے خفگی لگی
اوف او، اب اتنی سی بات پر اسے خفگی کا گمان ہونے لگا ہے۔ وہ جھنجھلائی۔ سوری، معافی چاہتا ہوں، آئندہ ایسی کوئی بات نہیں بولوں گا جس میں آپ کی ناراضی کا شبہ بھی موجود ہو۔ وہ پشیمان تھا اپنے لفظوں کی ادائیگی پر۔ کیا مصیبت ہے؟ بظاہر ہنستے کھیلتے ہوئے بھی کوئی احساس ضرور تھا جو بےقل رکھتا تھا، سو مزاج کا چڑچڑاپن ازیں سرنو اڑایا۔ مجھے کوئی بات گرا نہیں گزری، آپ برائے کرم۔ لب کاٹتے ہوئے اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس کے بیزار لب و لہجے پر ڈیوڈ نے لب بھینچ کر خود کو مزید کچھ کہنے سے روکا۔ آخر کیوں میں اس کے احساس سے خود کو آزاد نہیں کر پا رہی؟ بے بس سی سوچ دماغ میں ادھر سے ادھر چکرانے لگی۔ بہتر ہوتا جو میں اس کے ساتھ نہ آتی، اس سے مل کر تو احساس زیاں مزید شدت سے حملہ آور ہوتا ہے۔ وہ عاجز ہوئی۔ تمام راستہ اسی قسم کی سوچیں دامن گیر رہیں، سو موڈ بھی آف رہا۔ ڈیوڈ کی چپ نے بڑی وفاداری سے رہائش گاہ تک ساتھ نبھایا، مگر مزید اس کے نانا نے ڈیوڈ کی خاموشی کو ساتھ نہیں نبھانے دیا۔ تم ان دنوں اپنی منمانی بہت کرنے لگے ہو، چھوٹی باتوں میں بھی اور اہم معاملات میں بھی، جوزف انکل نے اس وقت قدرے ناراضی سے کہا جب ڈیوڈ نے انہیں زبردستی چھری تھماتے ہوئے باقاعدہ کیک کاٹنے کو کہا۔ اس سالگرہ کا اہتمام جوزف انکل کی مرضی کے خلاف کیا گیا ہے۔ جوزف انکل کے برہم مزاج سے اس نے اندازہ لگایا۔ میری تو کسی بات کو بھی تم قابل عمل نہیں سمجھتے، جو دل میں سما جائے پھر اس پر عمل مجھے دکھ پہنچا کر بھی ضرور کرتے ہو۔ وہ کسی بات کی وجہ سے ڈیوڈ سے ناراض تھے تو اس کا اظہار برملا بغیر کسی لحاظ کے کر رہے تھے۔ کچھ خیال کر لیں، مہمان کے سامنے ہی میری عزت رکھ لیں، میری بقیہ تعریف بعد میں کر لیجیے گا۔ شوقی لہجے میں اس نے کسی قدر ناراضی سے کہا۔ ہاں، مہمان کے دل میں کوئی برا خیال نہ آئے۔ انہوں نے چپتی ہوئی نگاہ اثار پر ڈالی۔ باقیوں کی خیر ہے، ان کی تمہیں پرواہ بھی کب ہے، ایک بس یہی اہم ہے۔ جوزف انکل کے لب و لہجے پر اثار کے پورے جسم کا لہو چہرے پر سمٹ آیا۔ ڈیوڈ نے ہڑبڑا کر پہلے اسے اور پھر اپنے نانا کی سمت دیکھا۔ آپ کی ناراضی مجھ سے ہے تو پلیز اسے مجھ تک ہی محدود رکھیں، اس نے التجا کی۔ تمہاری زندگی میں ان چند دنوں میں کئی تبدیلیاں آئی ہیں، سو اب مزاج کی تبدیلی معمولی اہمیت رکھتی ہے۔ مجھے اب تمہارا رویہ بہت کم تکلیف دیتا ہے، حالانکہ کسی اور کو بہت اہمیت دینا میں اب بھی محسوس کرتا ہوں۔ بات کے اختتام پر انہوں نے پھر اسے ناپسندیدگی سے دیکھا۔ ان دونوں کے درمیان وجہ ناراضی اس کی ذات ہے، اس نے ٹھیک ٹھیک اندازہ لگایا۔ مشفق سے جوزف انکل جو ہمیشہ ہی اس کے ساتھ بڑی مشفقت سے پیش آتے تھے، مگر آج ان کا ناقابل فہم رویہ اسے متحیر کر رہا تھا۔ ان کی ناراضی اپنے نواسے سے تھی، مگر وہ اسے کیوں بیچ میں رکھیر رہے تھے، وہ یہ جاننے سے قاصر تھی۔ میں چلتی ہوں، دادو راہ تک رہی ہوں گی۔ وہ پلٹی اور تیز قدموں سے واپس کی کرا لی۔ ایثار، وہ پکارتے ہوئے اس کے پیچھے لپکا۔ مس ایثار، پلیز بات سنیں۔ اس کے عقب میں وہ باہر تک آیا۔ ایثار نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ سوری ایثار، میں بہت شرمندہ ہوں اپنے نانا کے رویے پر۔ ایثار نے اس وقت بھی اس کی سمت نہیں دیکھا، جب وہ اس کے قدم سے قدم ملا کر چلتے ہوئے شرمندگی سے کہہ رہا تھا، کوئی بات نہیں، مجھے ناگوار نہیں گزرا، وہ میرے بزرگ ہیں۔ جوزف انکل کی تلخ باتیں پھر سے ذہن میں ابھریں تو رگوں میں دوڑتے لہو کی رفتار ایک بار پھر بڑھی، مگر اس نے دل میں کچھ زباں پہ کچھ کے مصداق منافقت سے کام لیا۔ پھر آپ یوں اچانک کیوں اٹھائیں؟ اس نے چند لمحوں تک خاموشی سے ایثار کی سمت دیکھنے کے بعد استفسار کیا۔ مجھے اچانک یاد آیا تھا کہ دادو نے جلد آنے کا کہا تھا، کراچی سے میری فیملی آ رہی ہے نا، میری منگنی کے سلسلے میں۔ کل منگنی ہے میری۔ وہ اب اس کی طرف دیکھنے سے دانستہ گریزاں رہتی تھی، سو اس وقت بھی نگاہیں سامنے راستے پر جمی رہیں۔ ایثار کے انکشاف پہ ایک لمبی چپ ان دونوں کے بیچ دبک کے بیٹھ گئی۔ اسے ایک دم چپ کیوں لگ گئی ہے؟ خوش فہمی پھر سر اٹھانے لگی۔ کہیں سے میری منگنی کی خبر نے رنج تو نہیں پہنچایا؟ اس نے ذرا کی ذرا نگاہ اٹھا کے دیکھا۔ وہ اپنی کلائی پر بندی گھڑی اتار کر اس کی چابی گھما رہا تھا۔ اسے اپنی جانب متوجہ پا کے مسکرایا۔ بند ہو گئی ہے، وہی خوش باش بے فکرہ لہجہ جس میں کسی بھی قسم کے ہلکے سے دکھ کی رمق کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ٹھنڈی آ بھر کے اس نے نگاہیں دوبارہ سامنے کی جانب موڑ لی۔ جی تو کیا کہہ رہی تھیں آپ؟ اس نے گھڑی جیب میں رکھی اور سابقہ موضوع کی طرف آیا۔ کل آپ کی منگنی ہے تو خوشی کی خبر، مجھے تو شاید بڑے سبیل تذکرہ مطلع کیا جا رہا ہے۔ اس نے دھیمے لہجے میں ہچکچاتے ہوئے یوں کہا جیسے وہ شکوے کا بالکل حق ہی نہیں رکھتا ہو۔ بات سچ تھی، سو وہ خاموش رہی، اس سے مروتاً بھی تردید نہ ہو سکی۔ اب شاید یہ مجھ سے مدعو کرنے سے متعلق استفسار کرے، یہ اس کا خیال تھا، سو وہ منتظر بھی رہی، مگر وہ پھر مزید کچھ اس وقت تک نہیں بولا جب تک ایثار کی رہائش گاہ تک نہیں پہنچ گیا۔ اوکے مس ایثار، اس نے الوداعی لہجے میں کہا اور گیٹ کے باہر ہی اپنے قدم روک لیے۔ میں اب چلوں؟ وہ مسکرایا۔ نارسائی کا کرب دل میں اس وقت اپنی موجودگی کا احساس بڑی شدت سے دلانے لگا۔ اس نے بے بسی سے لب کچلے۔ سدا خوش رہنا، دھیمے لہجے میں آخری فقرہ کہہ کر وہ پلٹا اور قدم بقدم اس سے دور ہونے لگا۔ سدا خوش رہنا، ایثار نے اس کے الفاظ زیر لب دہرائے اور سوچا، یہ التجا تھی، دعا یا ہدایت؟ وہ یہ بات اس کے لب و لہجے سے پہچان سکی، نہ تاثرات سے، سو بے دلی سے سر جھٹک کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ جوزف صاحب آئے تھے تم سے ملنے؟ وہ کہلولے کے بعد اٹھی تو دادو نے اسے مطلع کیا۔ وہ ایک دم چونکی۔ کیوں، خیریت؟
ذکر چھڑتے ہی سے اندازہ ہوا کہ ان کے وہ کئی روز پہلے کے دل دکھانے والے الفاظ آج بھی ذہن کے کسی گوشے میں موجود ہیں۔ خدا جانے، دادو نے لاعلمی کا مظاہرہ کیا۔ تم سے کوئی اہم بات کرنا چاہتے تھے شاید، دادو نے خیال ظاہر کیا۔ تو مجھے اٹھا دیتی نا، اس نے بے چینی چھپاتے ہوئے نارمل لہجے میں کہا۔ میں نے تمہیں جگانا چاہا تھا مگر انہوں نے خود ہی روک دیا۔ دادو نے اس کی طرف چائے کا کپ بڑھایا۔ تنہا تھے یا؟ اس نے دل کی کیفیت چھپاتے ہوئے سرسری لہجے میں پوچھا۔ ہاں تنہا تھے، تم تو شاید آگاہ ہو کہ ان کا نواسہ تو اپنے وطن لوٹ گیا ہے۔ دادو کے جواب پر دل کی سرزمین پر گہرا سناٹا سا چھا گیا۔ ہاں مجھے اندازہ تھا کہ وہ کبھی نہ کبھی تو اپنے وطن لوٹ جائے گا، اس نے اداسی سے سوچا، مگر دل خوش فہم کو لگتا تھا کہ وہ جانے سے قبل ملنے ضرور آئے گا۔ سو اب پتہ چلا کہ میں اس کے لیے نہایت غیر اہم تھی۔ اس نے کب چوں کا توں میز پر رکھ دیا۔ جاتے سمے پیغام چھوڑ گئے تھے تمہارے لیے۔ کون؟ دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئیں۔ دھیان ڈیوڈ کی طرف تھا سو اسے لگا دادو ڈیوڈ کے متعلق کہہ رہی ہیں۔ جوزف صاحب اور کون؟ دادو نے اس کی غائب دماغی پر کسی قدر حیرت سے کہا۔ اچھا وہ سنبھلی، کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے کہ مجھ سے آ کے مل لو، کوئی ضروری بات کرنی ہے، دادو نے چائے کا آخری سپ لیتے ہوئے سرسری لہجے میں کہا تو وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہو آؤں دادو؟ بے اختیاری میں وہ اپنی بےتابی پہ قابو پانا بھولی۔ اس کی بےتابی پر دادو نے کسی قدر تعجب سے گور کے اسے دیکھا تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ خدا جانے ضروری بات کیا ہو، شرمندگی سے کہتے ہوئے وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ بیکار کا سسپنس بے چین کیے دے رہا ہے، اس نے اپنی بےتابی کے مظاہرے پر گویا صفائی پیش کی۔ چلی جاؤ، میں نے کب تم پر پابندی لگائی ہے؟ دادو بھلا کب اسے شرمندہ دیکھ سکتی تھیں، سو خالی کپ اٹھا کے وہاں سے چل دیں۔ گہری سانس لے کر وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر کی راہ لی۔ آسمان مکمل بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، موسم بڑا دلکش ہو رہا ہے۔ اس کے کان کے قریب جیسے کوئی بولا۔ اس نے بے بسی سے نچلا لب دانتوں تلے دبایا اور دانستہ اپنا دھیان سامنے درخت پر بیٹھے پرندوں کی جانب مبذول کیا۔ انسان کے اندر کا موسم اچھا ہونا چاہیے، باہر کی رت خود بخود خوبصورت لگے گی۔ وہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ فاصلہ طے ہوا تو اس نے جوزف انکل کو اپنا منتظر پایا۔ انہوں نے پہلے اس کی پرتکلف چائے سے خاطر مدارت کی۔ وہ ضروری بات جاننے کے لیے بے چین تھی، سو اسے ان کی یہ بلا وجہ کی ڈرامے بازی کھلی۔ آپ نے مجھے کس لیے بلایا ہے؟ بالآخر اسے استفسار کرنا پڑا۔ چند پل انہوں نے اس کی صورت تکی، پھر گہری سانس لے کر گویا ہوئے۔ اپنے نواسے کی زندگی کی چند اہم باتیں آپ کے علم میں لانے کی ضرورت محسوس کر رہا تھا، سو سوچا آج اس ضرورت کو پورا کر لوں۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا، خدا خیر کرے۔ اس کا دل بلا وجہ ہی وسوسوں میں گرا۔ ڈیوڈ سے متعلق؟ اس نے استفسار کیا۔ خیریت؟ ڈیوڈ نہیں، عبداللہ، انہوں نے گویا تصحیح کی۔ عبداللہ؟ ناسمجھی کے عالم میں اس نے زیر لب دہرایا۔ ہاں وہ اب مسلمان ہو گیا ہے۔ ان کے سپاٹ چہرے کو وہ چند ثانیوں تک بے یقینی سے دیکھتی رہی۔ اچھا؟ یقین آنے کے بعد اس نے اپنی بے ساختہ خوشی کو بڑے جتنوں سے چھپایا۔ کیسے؟ ان کے ہر قسم کے جذبات سے عاری چہرے کو دیکھ کر اس نے جھجک کر پوچھا۔ یہ سب بتانے کے لیے تو آپ کو بلایا ہے۔ انہوں نے گہری سانس لے کر صوفے کی بیک سے ٹیک لگائی، یوں جیسے یہ ذکر ان کے لیے ناپسندیدہ ہو، یا پھر یوں جیسے کوئی مجبوری حقیقت بتانے پر مصر ہو۔ ڈیوڈ میری چہیتی بیٹی میری کا بیٹا ہے۔ میری کی تربیت میں بچپن ہی سے اس کی ماں نے مسیحی مذہب کی محبت کا درس دیا جو اس کے مذہب سے لگاؤ سے ظاہر بھی تھا، مگر اس کی ایک عادت سے میں خائف ہی رہتا تھا اور نالاں بھی۔ وہ اکثر اپنے مذہب کا مذہب اسلام سے موازنہ کرتی رہتی اور پھر الجھتی رہتی۔ انہوں نے تھکی تھکی سی سر داغ بھری۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ بے خبری میں وہ مذہب اسلام سے متاثر ہونے لگی تھی، مگر میں بے خبر نہیں تھا۔ میں اس کی طرف سے فکر مند رہنے لگا تھا، تو جلد ہی اس کی شادی ڈالاس میں مقیم اپنے خالہ زاد کے بیٹے سے کر دی۔ شادی کے بعد اس کی فون کال سے اس کی خیریت اور اپنے مذہب سے اس کی انسیت کی خبر نے مجھے کافی مطمئن کر دیا۔ وہ بات اپنے اطمینان کی کر رہے تھے، مگر وہ اظہار کو اس سمے حد درجہ ازیدہ خاطر لگے۔ وہ ایک دم خاموش ہو گئے تھے۔ شاید ماضی کے واقعات اس وقت ذہن پر تسلط جمائے ہوئے ہیں۔ اس نے ان کی پرسوچ نگاہوں سے اندازہ لگایا۔ گزرے وقت نے اسے ایک بیٹے سے نوازا جو 7 برس کی عمر کو پہنچا تو اس کی ماں نے اگلے بچے کی آمد کے سبب اسے ہمارے پاس کراچی بھیج دیا۔ وہ وقت بڑا حسین تھا۔ ان خوبصورت دنوں کی یاد بھی ان کی رنجیدگی میں کمی کی وجہ نہیں بن پا رہی تھی۔ وہ مسلسل افسردگی کے اثار میں ہی تھے، اور وقت کو تو یوں بھی گزرنے کی جلدی ہوتی ہے، سو حسین وقت اور بھی سبک روا ہوا۔ ایک روز اطلاع ملی میری مسلمان ہو گئی ہے۔ یہ خبر ہمارے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھی، خصوصاً میری بیوی کے لیے۔ اس کے لیے یہ صدمہ سہارنا حد درجہ دشوار تھا، سو میرا ذاتی خیال یہی ہے کہ میری بیوی کی موت کا سبب یہی خبر تھی۔ پھر تو جیسے زندگی سے ساری رونق ہی اٹھ گئی۔ ڈیوڈ ابھی کم عمر تھا، یہ بے رونقی قبول نہیں کر پایا اور واپس اپنے وطن لوٹ گیا۔ زندگی بے کیف تو تھی ہی، سو ڈیوڈ کے جانے کے بعد مزید ہوئی۔ بہرحال انہوں نے سر داغ بھری۔ وہ وقت بھی بالآخر گزر ہی گیا۔
مگر اب کراچی کی فضا میں میرے لیے پہلے جیسا سکون نہیں تھا، سو میں نے وہ شہر چھوڑ دیا۔ ڈیوڈ سے میرا ٹیلی فونک رابطہ برقرار تھا، سو 12 برس بعد اس کی آمد کی اطلاع نے میرا دل خوشی سے بھر دیا۔ وہ یہاں صرف مجھ سے ملنے کی خاطر، صرف میری محبت میں آیا تھا، مگر پھر یہاں اس کے طویل قیام کا سبب محض میری ہی محبت نہیں تھی، کسی اور کی محبت بھی تھی، جو اس کے واپسی کے ارادے کو متزلزل کرنے کا موجب بن رہی تھی۔ وہ ایک دم ہی خاموش ہو گئے تھے، مگر محض دم لینے کے لیے، پل بھر کو ہی۔ شروع کے چند دن اسے جھیل کا سیر اپنی جانب کھینچتا تھا، مگر رفتہ رفتہ جھیل کے سیر پر کسی اور کا سیر غالب آنے لگا۔ جس روز اسے اس بات کا ادراک ہوا، اس نے مجھ سے آ کے کہا۔ ان کی نگاہوں کے سامنے وہ دن پوری جزائیت کے ساتھ ابھرا۔ نانا، روز شام سمے جھیل کنارے ایک لڑکی آتی ہے، نہ اس کی آنکھیں جلد سی گہری ہیں، نہ رنگت سونے جیسی، مگر اس میں کوئی بات ایسی ضرور ہے جو اس کی موجودگی تک مجھے صرف اسی کی طرف متوجہ رکھتی ہے۔ اس نے سیب پر اپنے دانت گاڑے۔ بیٹا جی، ذرا دھیان سے، یہ ڈالاس نہیں کشمیر ہے۔ یہاں اگر کسی لڑکے کو کوئی دوشیزہ اچھی لگتی ہے بھی تو وہ اس کا اظہار اسی صورت کر سکتا ہے اگر جو وہ لڑکی اس کی بیوی ہو۔ نانا نے اپنے لیے کافی پھینٹتے ہوئے مصروف سے انداز میں اسے آگاہ کیا۔ جانتا ہوں۔ اس نے اپنے نانا کو اپنی آگاہی سے مطلع کرنا ضروری سمجھا، تبھی مجھے اس سے بات کرنے کے لیے ڈرامہ کرنا پڑا۔ وہ اپنا کارنامہ یاد کر کے محسوس انداز میں مسکرایا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں راہ بھول گیا ہوں، برائے مہربانی مسٹر جوزف کے گھر تک رہنمائی کر دیں۔ میرا خیال تھا وہ استفسار کرے گی، کون مسٹر جوزف؟ مگر آپ تو کافی مشہور شخصیت ثابت ہوئے۔ وہ نہ صرف پہچان گئی بلکہ گھر تک پہنچا دیا۔ اس انکشاف پر ایثار نے چونک کر جوزف انکل کی سمت دیکھا، تو کیا میں جسے اپنے دل کی خوش فہمی سمجھ رہی تھی وہ حقیقت تھی؟ اس کے دل کی دھڑکن بری طرح بے ترتیب ہوئی۔ اس کے حلیے بتانے پر میں پہچان گیا تھا کہ وہ لڑکی کون ہے۔ جوزف انکل اس کی طرف بالکل متوجہ نہیں تھے۔ وہ سر جھکائے اپنی بپتا سناتے ہوئے گویا یہ طے کیے ہوئے تھے کہ اس سے ہر بات سے آگاہ کرنا ہے۔ یہ مجھے اس حقیقت سے کیوں آگاہ کر رہے ہیں جو میری بے قلی میں اضافے کا باعث بن رہی ہے؟ اس کی بے چینی بڑھی، لیکن میں زیادہ فکر مند اس لیے نہیں ہوا کہ یہ اس کی پہلی محبت نہیں تھی۔ اس سے پہلے بھی وہ کئی لڑکیوں سے اس لحاظ سے متاثر ہو چکا تھا، سو میرا خیال تھا یہ محبت بھی چند ہفتوں سے زیادہ نہیں چل سکے گی۔ مگر بڑی غلطی پر تھا میں۔ وہ زہر خند ہوئے۔ اس کا احساس مجھے تب ہوا جب ایک روز اس سے ملاقات کے بعد وہ بڑا مسرور سا لوٹا۔ ان کی نگاہوں کے سامنے ماضی کا وہ منظر پھر چلنے لگا۔ اس کی محبت میری رگوں میں لہو کی طرح دوڑنے لگی ہے۔ میں اسے پانے کے لیے سنجیدگی اختیار کر چکا ہوں، مگر نانا، میرے اس ارادے میں عمل میں سوائے مذہب کے کوئی اور رکاوٹ نہیں۔ یہ میں نے اس کی باتوں سے اندازہ لگایا ہے۔ سو دل کی خوشی کی خاطر میرا مذہب بدلنا ازبز ضروری ہو گیا ہے۔ میرے خدا، یہ انکشاف اس کی اداسی بڑھانے کا باعث بن رہا تھا، کیونکہ یہ سب کچھ اگر اسے اسی وقت پتہ چل جاتا تو وہ اسے پانے کی ہر ممکن صحیح کرتی، مگر وہ تو بنا کسی کوشش کے اس سے دستبردار ہو گئی تھی، اس کا حصول ناممکن سمجھ کر۔ اس کے ارادے کی پختگی اس کے لفظوں سے ہی نہیں، اس کے لہجے سے بھی ظاہر تھی۔ سو اس کے فیصلے سے شدید اختلاف کے باوجود میں کچھ کہہ نہیں پایا تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا اگلی ملاقات پر یہ سب کچھ اس کے گوش گزار کرنے کا، مگر وہ اپنے اس ارادے پر عمل نہیں کر پایا، کیونکہ اس لڑکی نے جھیل کنارے آنا چھوڑ دیا تھا، جبکہ ڈیوڈ روز بلا ناغہ اس سے ملنے کی چاہ میں وہاں پہنچ جاتا تھا، مگر وہ اسے نہیں ملتی تھی۔ ان دنوں وہ حد درجہ بے چین و مضطرب رہنے لگا تھا۔ وہ دن میں کئی بار ہر اس جگہ سے گزرتا جہاں سے اس کے گزرنے کا امکان بھی ہوتا۔ کئی روز بعد جب ملاقات ہوئی تو حد درجہ خوشی کے سبب وہ اپنے آپے میں نہیں رہا، سو اپنی بے اختیاری حرکت سے اسے ناراض کر بیٹھا۔ انہوں نے نگاہ اٹھا کر اپنی بات کی اثر انگیزی اس کے چہرے پر کھوجنی چاہی تو انہیں سوائے بے قراری کے کچھ نہیں ملا۔ کاش، کاش یہ سب اگر مجھے اسی وقت پتہ چل جاتا تو زندگی میں یہ اضطراب مقدر نہ ٹھہرتا۔ اس نے لب کاٹتے ہوئے آنسوؤں پر پابندی لگانے کی صحیح کی۔ پھر تو گویا بے چینی اس کے اندر اپنا مسکن بنا بیٹھی۔ وہ اس سے ملنے کی چاہ میں سارا سارا دن گھر سے باہر رہتا، مگر سب کچھ بیکار جاتا رہا۔ اسی بے چینی کی حالت میں اس نے مذہب اسلام اپنا لیا۔ اس روز قدرے سکون کی حالت میں اس نے مجھ سے کہا، مذہب کی تبدیلی کے بعد مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میرا آدھا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ بڑا پریشان تھا میں اس حوالے سے۔ اس پل میں نے اندازہ لگایا کہ یہ کام اس کے لیے بھی اتنا سہل نہیں تھا۔ بولتے بولتے ان کے لہجے میں تھکاوٹ اتر آئی تھی۔ انہوں نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ خدا کی دین کا حال بھی عجب ہے، وہ چیزیں نواز دیتا ہے جہاں تک سوچوں کی رسائی کا بھی امکان نہیں ہوتا۔ ڈیوڈ کو یوں بآسانی ہدایت مل جانے پر دل چند لمحوں کے لیے ہی صحیح اداسی سے کنارہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ بغور انہیں سن رہی تھی۔ اس کی اس حرکت پر میرا ضبط جواب دے گیا تھا۔ میں نے اس پر خوب چیخ چلا کر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ وہ میری کڑوی کسیلی سر جھکا کے سننے کے باوجود اپنی منمانی سے باز نہیں آیا تھا۔ وہ خاموش ہوئے اور اس کے چہرے پر نگاہیں جماتے ہوئے کہا، جانتی ہو میری سالگرہ والے دن وہ تمہیں یہاں کیوں لایا تھا؟ اس نے سوالیہ نگاہیں اٹھائی۔ تمہیں اپنے ارادے سے آگاہ کرنے کے لیے اور تمہاری مرضی معلوم کرنے کے لیے۔ اس نے گہری سانس لے کر نظریں جھکائیں۔ وہ مجھے اس حد تک چاہتا رہا اور میں بے خبر ہی رہی۔ جب اس وقت لاعلم رہی تو یارب اب اس حقیقت سے آگاہی کیوں ہوئی؟ اب تو یوں لگ رہا ہے جیسے منزل دو گام پر تھی، مگر میں اپنی کم عقلی کے سبب خود اسے کھو بیٹھی۔ اسے لگا دل کی سرزمین سے رخصت ہونے والا اطمینان
اب کبھی لوٹ کے نہیں آئے گا۔ وہ اس روز پہ انتہا خوش تھا، مگر تمہاری منگنی کی خبر نے اس کے ارادے ملیا میٹ کیے اور ساری خوشی بھی۔ اس کی شوخی، مسکراہٹ، بے فکری کہیں دور دیس جا کے بس گئیں۔ نواسے کے اضطراب کا اثر ان کے لب و لہجے پر بھی پڑ گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اگر اس وقت بھی تمہیں پروپوز کرتا تو تم اپنے منگیتر کے مقابلے میں اسے ترجیح دیتی، مگر اسے یہ بھی یقین تھا کہ عین منگنی والے روز تمہارا اس طرح کا کوئی بھی فیصلہ تمہارے لیے کئی مشکلات پیدا کر دے گا، اور وہ تمہیں کسی بھی طرح کی آزمائش میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے ہر بات سے آگاہ کر دینے کے بعد وہ ایک دم خاموش ہو کر کسی سوچ میں ڈوبے۔ خاموشی کا وقفہ جب سیکنڈ سے منٹوں تک پہنچا تو وہ آہستگی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ویسے بھی دل پر دھرا بوجھ اب آنسوں کے ذریعے کم ہونا چاہتا تھا۔ کافی دیر ہو گئی ہے، چلوں گی اب۔ مڑ کے اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ آپ جانتی ہیں ان سب باتوں سے میں نے آپ کو کیوں آگاہ کیا ہے؟ اس نے اپنے عقب میں ان کی آواز سنی تو ٹھٹک کر رکی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ان سب باتوں سے تمہیں لاعلم ہی رکھوں، ورنہ حقیقت جان کر تمہارے دل کی کسک مزید بڑھ جائے گی۔ اس کے خیال میں بظاہر جس خواہش کا پورا ہونا ناممکن لگ رہا ہو، اور پھر ہمیں پتہ چلے کہ اس خواہش کا پورا ہونا ناممکن تو کیا مشکل بھی نہیں تھا، بس ہماری لا علمی اس خواہش کی تکمیل کی راہ میں حائل رہی، تو اس وقت کا افسوس ایک کاش کی صورت ساری زندگی ساتھ نبھاتا ہے۔ وہ تمہاری زندگی کو اس کاش سے بچانا چاہتا تھا۔ کس قدر درست اندازہ لگایا ہے اس نے۔ یا رب، کاش اب پیچھا چھوڑنے والا نہیں۔ اس نے افسردگی سے سوچا، مگر انہوں نے اس کی ہدایت کے برخلاف مجھے حرف بحرف حقیقت کیوں بتا دی؟ وہ حیران تھی، اسی لیے میں نے تم کو تمام حقیقت بتا دی۔ وہ اثار کی حیرانی بانپتے ہوئے بولے، دل پہ مت لینا، مگر اثار حقیقت یہی ہے کہ میں اپنے نواسے کی محبت میں بہت خود غرض ہو گیا ہوں۔ اپنی نگاہوں سے اس کا اداس چہرہ ہٹتا نہیں۔ ان کے لہجے میں وہی بیگانگی اور درشتی سمٹ آئی تھی جو اس نے ان کی سالگرہ والے دن سہی تھی۔ جس ہستی کے سبب میرے نواسے کا چین و سکون برباد ہوا، اسے پرسکون دیکھنے کا میں خود میں ضبط نہیں پاتا تھا۔ اب آپ چاہے میری اس حرکت پہ جو بھی سوچے، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ ان کا حسد مجھ تک پہنچ چکا تھا۔ ان کے تیکھے لہجے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں پر چھپ دکھلائی، اور وہ مڑ کے دوبارہ دروازے کی سمت بڑھ گئی۔ خدا جانے میں انہیں اتنی پرسکون کب لگی جو یہ مجھے بے سکون کرنے کے لیے کوشش کرنے لگے۔ چہرے پر چند بوندیں گری تھیں۔ اس نے سر اٹھا کے دیکھا، بادل پانی سے لبالب بھرے ہوئے تھے، بالکل اس کے دل کی طرح، مگر اس حقیقت سے بھی انکار نہیں، جوزف انکل، کہ آپ کی محنت بھی رائیگاں نہیں گئی۔ اس نے تصور میں انہیں مخاطب کیا، آپ کی محنت کے کاش کا پچھتاوا آپ تمام عمر مجھے اپنی کوتاہی یاد دلائے گا۔ میں کیوں اتنی بے خبر رہی؟ مجتبیٰ تو بغیر کہے میرے دل کی بات پا لیتا ہے۔ ڈیوڈ میرے جذبات سے باخبر تھا، پھر میں ہی کیوں نہ جان پائی؟ برستی بارش کا فائدہ اٹھا کے اس نے اپنے آنسوؤں کو بہنے دیا۔ کیا میری محبت اس درجے تک نہیں پہنچی تھی کہ میں اس کی انکہی تک بھی بآسانی پہنچ پاتی؟ برسات کے پانی میں نمکین پانی گھلتا جا رہا تھا۔ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ برسات کے سبب تمہارے آنسو نظروں میں نہیں آ سکیں گے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ اس کے برابر چلتا شخص نہ جانے کب سے اس کا ہم قدم ہوا تھا، وہ محسوس ہی نہیں کر سکی۔ تمہارے آنسو میری نظروں میں بہنے سے پہلے آ جاتے ہیں۔ یہ شخص ہر بات سے آگاہ ہے، تو اس سے کوئی بات مخفی رکھنے کی کوشش بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں۔ اس کے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ ایثار، وہ 2 قدم آگے بڑھ کر اس کے مقابل رکا۔ اس نے رک کر نگاہ اٹھائی۔ تمہارے آنسو مجھے تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ایثار نے دھندلی نگاہوں سے سامنے دیکھا اور ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے، اس شخص کے لیے جو اسے شدید اور بے لوث چاہتا تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔